ہاں جی بسم اللہ. اچھا ہم نے جو ہے وہ مارکس کا جو کنسپشن آف ایلینیشن ہے اس ماڈل کو دیکھا تھا اور میڈ کا جو کنسپشن آف ایلینیشن ہے اس کو ہم نے شروع کیا. جی میڈ سے شروع کریں. جی میڈ سے شروع کریں. میڈ جو ہے وہ یہ سوال جو اٹھاتا ہے وہ بنیادی سوال یہ اٹھاتا ہے کہ ایلینیشن کیسے ڈیولپ ہوتی ہے. لیکن میڈ میں اور مارکس نے جو امپورٹنٹ جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ میڈ کا جو کنسپشن آف ایلینیشن ہے وہ ریلیٹیولی کمپیریٹیولی مارکس کے مقابلے میں کیپٹلزم اسپیسیفک نہیں ہے بلکہ وہ ایلینیشن کا ماڈل آپ اپلائی کر سکتے ہیں کسی بھی فریم ورک کے اندر. جہاں تک میں سمجھاؤں گو کہ اس کا انالیسس کا جو فوکس ہے وہ کیپٹلسٹ فریم ورک میں ہی ہے. مثلا یہ کہ جس معاشرے کو اور جس معاشرت کی انالیسس وہ کر رہا ہے وہ بنیادی طور پر سرمایہ دارانہ ہی ہے. لیکن غیر سرمایہ دارانہ جسے اگر لیفٹسٹ پرسپیکٹو میں کہا جائے تو سوشلزم کو اگر وہ غیر سرمایہ دارانہ سمجھتے ہیں تو اس کے اندر جو ایلینیشن کا کانسیپٹ اپلائی کیا جائے دونوں جگہ پر اپلائی کیا جا سکتا ہے میڈ کا ماڈل اسی طریقے سے جس طریقے سے آپ کسی بھی سرمایہ دارانہ نظم معیشت اور سرمایہ دارانہ نظام زندگی پر آپ اپلائی کرتے ہیں. تو میڈ کا جو اپروچ ہے وہ ریلیٹیولی زیادہ جرنل ہے اور جو مختلف قسم کے معاشرتی ڈھانچوں کے اندر اور مختلف قسم کے معاشی ڈھانچوں کے اندر ایلینیشن کی بنیادیں فراہم کرتا ہے اور ایلینیشن کی بنیادوں کو جانچنے اور پرکھنے کے لیے بنیادیں فراہم کرتا ہے. یہ ڈاکٹر صاحب میں سمجھا ہوں. اچھا اب دیکھیے یہ بہت وہ میں بتاتا ہوں کیا سوچ کر وہ کہہ رہے ہیں ایلینیشن کیا ہے. اچھا ٹھیک ہے. میں یہ عرض کروں کہ یہ جو وہاں بھائی ایریا جس پہ جا رہے ہیں یہ ایک بہت ہی پرابلمٹک چیز ہے اور میں اس کو سمجھنے کے لیے اس کو سمجھنے کے لیے بنیادی طور کے اوپر آئیڈیلزم اور مٹیریلزم کے تعلق کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آئیڈیلزم یہ جو تصور ذات ہے یہ تصور انسان ہے. مٹیریلزم اور آئیڈیلزم میں ان معنوں میں ایک ہی تصور ہے انسان کا کہ وہ انسان کو قائم بذات اور یعنی سمد مانتے ہیں. اس میں تو مٹیریلسٹوں اور آئیڈیلسٹوں میں کوئی فرق نہیں. وہ دونوں جو ہے انسان کو قائم بذات اور سمد مانتے ہیں. یعنی اسی وجہ سے مٹیریلزم اور آئیڈیلزم دونوں تحریک تنویر ہی کی پیداوار ہے. آئیڈیلسٹ مفکرین بھی اسی اور مٹیریلسٹ مفکرین بھی اسی. فرق یہ ہے کہ کون قائم بذات ہے اور کون سمجھ ہے. تو آئیڈیلسٹ کہتے ہیں کہ فرق ہمارے یونس بھائی قائم بذات اور یعنی قائم بذات اور سمجھ. اور مٹیریلسٹ عموماً کہتے ہیں یعنی تمام نہیں لیکن یہ کہ جو کم از کم مٹیریلزم کی وہ دھڑے کہ جو غالب آئے ہیں معاشرتی طور پر کہتے ہیں نہیں یونس بھائی نہیں ہے قائم بذات اور یا تو قوم ہے قائم بذات اور سمد یا طبقہ ہے قائم بذات اور سمد. لہذا یونس بھائی کی جو کچھ بھی یعنی شخصی تعمیر ہے وہ جو کچھ ان کی شخصی تسلیم ہے یہ اس سے منحصر ہے کہ وہ کس انسانیت کے یعنی کلیکٹیویٹی کا ایک حصہ ہے. اچھا اب میڈ میں اور مارکس میں بنیادی فرق جو ہے وہ یہی ہے کہ میڈ مٹیریلسٹ ہے اور میڈ آئیڈیلسٹ ہے اور مارکس مٹیریلسٹ ہے.
لہذا میڈ کا جو بنیادی تصور ہے وہ یہ کہ نہیں یونس بھائی یعنی خود قائم بالذات اور سمجھ ہیں، یونس بھائی ہیں اور کوئی نہیں ہے، چاہے وہ کسی ڈکٹیٹرشپ آف دا پرولٹیریٹ کا حصہ ہوں یا کسی ڈکٹیٹرشپ آف دا بورژوازی کا حصہ ہوں، اس میں ان کی شخصی تفہیم اور شخصی اظہار خودی میں کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ اس کی رائے ہے کیونکہ وہ آئیڈیلسٹ اور لبرل ہے بنیادی طور پر، اور لہٰذا اس کے برعکس مارکسسٹوں کی رائے دوسری. ان کی رائے یہ کہ جب یونس بھائی اپنی اصلیت پہچان گئے کہ وہ جو ہے وہ بنیادی طور پہ یونس بھائی نہیں ہے بلکہ وہ تو طبقہ مزدور کے ایک نمائندے ہیں، اور طبقہ مزدور جو ہے وہ انسانیت کی نمائندہ ہے، تو ان کی جو تفہیم ذات اور ان کا جو اظہار ذات ہوگا وہ بالکل دوسرا ہوگا بنسبت اس کے کہ جب وہ یہ نہیں پہچانا. لہذا یہ بنیادی فرق ہے ان دونوں میں. یہ نہیں ہے کہ مارکس کا جیسے کہ یہ کہ مارکس کا ایک یہ ضروری ہے، یہ یقینی ہے کہ مارکس کی جو تفہیم ہے وہ ایک معنی میں سوشل اسپیسیفک ہے، جن معنوں میں نہیں ہے، لیکن دونوں کے کلیم یونیورسلسٹ ہیں، دونوں کے کلیم یونیورسلسٹ ہیں، اور دونوں یہی کہتے ہیں کہ تصور ذات اور اظہار ذات کا جو خاکہ ہم پیش کرتے ہیں وہ آفاقی ہے، معروضی بھی ہے اور آفاقی بھی ہے، آبجیکٹو بھی ہے اور یونیورسل بھی ہے. لیکن ان کا تفہیم ذات یعنی ان کی یہ کہ یونس بھائی کون یہ سمجھ ہے اور کون اس میں ان میں جی اب جی اچھا ڈاکٹر صاحب یہ اس میں ایک اور بہت بڑا کیریکیچر پیش کیا ایسا نہیں ہے جو سا میں نے کیا اس میں بہت مزہ ہے کہ میں نے نہیں میں یہی دونوں کو کمپیئر بھی کر رہا تھا رات میں، تو میں نے کہا کہ آپ اسے آسان بنا کرو اور مسئلہ تو کیوبا پہ پہنچنا. ایک اور جو دونوں میں فرق اسی انالیسس سے جو کہ اس میں پیپر میں ہے وہ ہے یہ کہ دونوں کے پاس کاز آف ایلینیشن جو ہے وہ چینج کے پروسیس کو کسی ایسے اسٹرکچر کی بنیاد روکنے سے، کسی اسٹرکچر کے وجہ سے اگر چینج کا پروسیس رک جائے تو وہ لیڈ کرتا ہے ایلینیشن کو. کہ مارکس کے پاس جو ایلینیشن جو ایمرج ہوتی ہے اگر وہ پروڈکشن کے پروسیس کو آرٹیفیشل طریقے سے ریلیشنز آف پروڈکشن کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، جو علمیت جو نظام جو پولیٹیکل اسٹرکچر وہ لیڈ کرتا ہے ایونچولی ایلینیشن کی طرف اور ایلینیشن کے پروسیس کو بڑھاتا ہے. تو چینج کو روکنے کے جو عوامل ہوتے ہیں وہ بنیادی طور پر ایک رول پلے کرتے ہیں ایلینیشن کو. تو چینج کو دونوں پرابلمٹائز کرتے ہیں. مارکس بھی چینج کو جو ہے وہ ایک نیچرل چیز کے طور پہ لیتا ہے اور میڈ بھی چینج کو ایک نیچرل پروسیس کے طور پہ لیتا ہے. تو دیکھیے یہ بھی ایک اہم بات ہے، اس کی بھی تفہیم ضروری ہے کہ پروگریس یعنی فریڈم، ایکوالٹی اور پروگریس، آزادی، مساوات اور ترقی، یہ آئیڈیلسٹوں اور مٹیریلسٹوں کے مشترکہ اہداف ہیں. ان میں اس میں کوئی فرق نہیں. آئیڈیلسٹ اور مٹیریلسٹ، لبرل اور اشتراکی اور قوم پرست، یہ تینوں گروہ انہی چیزوں پہ ایمان لائے ہیں. کن چیزوں پہ ایمان لائے ہیں؟ ایمان لائے ہیں آزادی پہ، مساوات پہ اور ترقی پہ. یہ ان کی مشترکہ الہیات یا مشترکہ اقدار ہیں، یہ ہیں. اسی لیے چینج کیا ہے؟ یہ ہے پروگریس، اور تو کچھ نہیں. چینج از پروگریس. دی پوائنٹ از ٹو چینج دا ورلڈ، جیسے ہم کہتے ہیں پروگریس. اچھا چیز کی طرف پروگریس، سمد اور عہد یعنی ریئلائزیشن کا کہ میں عہد اور سمد ہوں، پروگریس اس طرف. ابھی میں جو اپنی یہ جو میری اصلیت ہے کہ میں اصل میں قائم بذات اور سمد ہوں، اس کو پورے طریقے سے نہیں پہچانتا، اور اس کے پہچاننے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ میرے پروگریس کی ضرورت ہے. تو وہ پروگریس جو ہے وہ اسی چیز کی، جیسے ہیگل کے ہاں یہ چیز ہے کہ وہ ایسا تھوڑی کہ اسے حاصل کریں گے، وہ تو میں حاصل کر چکا ہوں. میں عہد اور سمد بننا تھوڑی ہے، پہچاننا ہے اس بات کو کہ میں عہد اور سمد ہوں. یہ ہے، یہ پروگریس ہے، سمجھے؟ تو یہ مشترک ہے
مشترک ہے آئیڈیلسٹوں اور مٹیریلسٹوں میں، اور ان کی تمام شقیں جو ہیں، جو میں نے عرض کیا بنیادی طور پہ یہی چار یعنی ادیان ہیں، مذاہب ہیں، چار مذاہب ہیں اس عقائد کی بنیاد پر جو بنے ہیں، ایک انارکزم، ایک اشتراکیت، ایک لبرلزم اور ایک قوم پرستی. یہ چاروں کے چاروں انہی بنیادی الہیات کی اوپر ہوتا نہیں. ٹھیک ہے. وہ ڈاکٹر صاحب یہ کہتا ہے کہ یہ ہم نے شروع کے 3 پوائنٹ کسی طور پر ڈسکس کر لیے تھے، اس لیے میں تیزی سے چلوں گا یہاں پر. اس نے یہ کہا تھا کہ آئیڈیا آف مائنڈیڈنیس جو ہے وہ جو ہے فنڈامنٹل ہوتا ہے، اور جو میٹ کا آئیڈیا آف مائنڈیڈنیس ہے اس کی بنیاد پر آپ اس کے کنسیپشن آف ایلینیشن کو سمجھ سکتے ہیں. تو وہ یہ کہتا ہے کہ میٹ کا جو مائنڈیڈنیس ہے وہی آگے چل کر اس کے کریٹیکل انڈرسٹینڈنگ کو اور کریٹیکل ریفلیکشن کے پروسیس کو جنریٹ کرتا ہے. لیکن یہ کہ یہ کیسے مائنڈیڈنیس ڈیولپ کیسے ہوتی ہے یا مائنڈیڈنیس کا کانسیپٹ کیا ہے، تو وہ کہتا ہے یہ 2 چیزوں سے ڈیولپ ہوتی ہے. ایک تو ڈیولپڈ مائنڈ، ایک ایسا ذہن جو کہ پختہ ذہن ہو، اور دوسرا یہ لائیو ایکسپیرئنس، یعنی کہ لائیو ایکسپیرئنسز اور لیوڈ ایکسپیرئنسز اور ڈیولپڈ مائنڈ، یہ دونوں مل کر ایک کریٹیکل ریفلیکٹیو انڈیویجول کو تخلیق کرتے ہیں. وہی کہتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے کے بعد اس کے ارلی جو ایکسپیرئنسز ہوتے ہیں اس کے اندر اس کا سینس آف لائف، اس کے میننگ آف ایگزسٹنس اور اس کے اسٹرکچرز آف نالج جو ہے انٹرنلائز ہوتے ہیں تھرو دی پروسیس آف ڈیولپمنٹ. جو اس کے جس معاشرت میں، جس فیملی میں وہ پیدا ہوتا ہے اس کے اندر اس کو ایک خاص قسم کا سینس آف میننگ عطا ہوتا ہے، اس کو ایک سینس آف نالج یا اسٹرکچرز آف نالج وہ انٹرنلائز کرتا ہے کسی نہ کسی طور کے اوپر، اور وہ ایک خاص قسم کا سینس آف سیلف بھی ایکوائر کرتا ہے اپنے ماں باپ سے، اپنے بھائی بہنوں سے، جو کہ اس کی ابتدائی شعوری زندگی کی بنیاد فراہم کرتے ہیں. لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ ضروری نہیں کہ جو سینس آف سیلف اس نے حاصل کر لیا ہے اپنے گھرانے میں پیدا ہو کر، یا جو انٹرنلائز اسٹرکچرز آف نالج جو ہے اس کے پاس آ گئے ہیں یا موجود ہیں یا اسے ملے ہیں اپنی سوشل پوزیشن کی بنیاد پر، اور جو میننگ آف لائف اسے ملے ہیں اس سے وہ مطمئن رہے. ضروری نہیں ہے. جب کا ذہن پختہ ہوتا ہے اور وہ ڈیولپڈ ہوتا ہے تو اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے کہ وہ چیلنج کرے ان میننگز آف لائف کو، اس سینس آف سیلف کو، اور ان انٹرنلائز اسٹرکچرز آف نالج کو جو کہ اس کی پختہ ذہنیت کے عکاس ہوتے ہیں، جو اس کے ریفلیکٹیو مائنڈ کے عکاس ہوتے ہیں. اور یہی جو اس کی چیلنج کرنے کی صلاحیت ہے یہی آگے چل کر چینج کا سبب بنتی ہے. ظاہر ہے کہ اگر چینج کے لیے آپ اپنے ذہن کو شعوری سطح پر کتنا بلند کر لیتے ہیں تو یہی پختہ ذہنی کی علامت ہے. یعنی کہ اگر آپ نے جو کہ انٹرنلائز اسٹرکچرز آف نالج آپ کو ملے، جو سینس آف دا سیلف آپ کو ملا، جو آپ کو میننگ آف لائف ملے، اس معاشرتی تعلقات کے نتیجے میں جس میں آپ نے اپنے آپ کو پایا، اور اس کے بعد آپ نے کوئی ریفلیکٹیو مائنڈ ڈیولپ نہیں کیا اور آپ نے ان کو چیلنج بھی نہیں کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا مائنڈ ڈیولپ نہیں ہوا، تو امکان ختم ہو جائے گا یا کم ہو جائے گا چینج کا، جو کہ ایک امپیٹس ہے بنیادی طور پر. یہ جو بھی وہ مطلب میننگ آف لائف ریفلیکشن کے ذریعے اخذ کرتا ہے اپنے معاشرے سے، یا تو وہ ایک مخصوص دائرے کے اندر ہی قید ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب وہ کس وجہ سے ہے؟ کیا اس وجہ سے کہ وہ ایک خاص قسم کے اسٹرکچر آف نالج ایگزسٹ کرتے ہیں اور اس اسٹرکچر آف نالج سے باہر نہیں جاتا؟ یعنی میننگ آف لائف کا ایک خاص تصور ہی ہوتا ہے، جو چاہے کہ ایک اس کا بنیادی آئیڈیا تو وہی ہوتا ہے، اس کی تعبیر وہ مختلف کرتا ہے بیسیکلی. مطلب میننگ آف لائف بدل تو نہیں جاتا اس کا. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ایک یہ کہ آپ کے جو سوشل اسٹرکچرز ہیں وہ سوشل اسٹرکچرز ہم آہنگ ہوتے ہیں اگر اس انٹرنلائز اسٹرکچر آف نالج سے جو کہ روبہ عمل ہیں آپ کے ارد گرد جو ہو رہے ہیں
ان کے درمیان ایک کمپیٹیبلٹی موجود ہے اور اسی سے آپ اپنا سینس آف لائف اور میننگ آف لائف بھی اخذ کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے آپ مطمئن ہیں. لیکن اگر کسی بھی سطح پر جو انٹرنلائز اسٹرکچرز آف نالج ہیں وہ کنسسٹنٹ نہ رہے ان سوشل اسٹرکچرز کے ساتھ, تو ظاہر ہے کہ آپ کا جو بیلنس ہوگا وہ ڈسٹرب ہو جائے گا. ظاہر ہے کہ جو نالج ہے آپ کے پاس اور جو سوشل اسٹرکچر ہے وہ تو کمپیٹیبل ہی نہیں ہے. تو اس انکمپیٹیبلٹی کے نتیجے میں آپ کا جو ریفلیکٹو مائنڈ ہے یا کریٹیکل مائنڈ ہے یا تو انٹرنلائز اسٹرکچر آف نالج کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے گا یا پھر وہ سوشل اسٹرکچر کو اس کے ساتھ ہارمونائز کرنے کی کوشش. اگر وہ دونوں ہی نہیں کرتا اور تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پختہ ذہن نہیں ہے, یعنی کہ اس کی پختگی پہ جو ہے وہ, اور یہی لیڈ کرتی ہے ایلینیشن کی طرف, جو میں سمجھاؤں گا اس کے. یہ بھی بہت گمبھیر مسئلہ. دیکھیے اس کی ہسٹوریکل سچویشن دیکھیے. ہسٹوریکل سچویشن کیا ہے؟ ہسٹوریکل سچویشن یہ ہے کہ یہ جو ہے یہاں اس چیز کو یہ میننگ آف لائف کہہ رہے ہیں, یعنی 18ویں 19ویں صدی میں جہاں یہ فلسفہ شروع ہوا, یہ جو میننگ آف لائف ہے یہ کون دے رہا ہے؟ تو یہ عیسائیت دے رہی. زندگی کا معنی کیا ہے تو معاشرتی سطح کے اوپر, انفرادی روحانیت کی سطح کے اوپر جو لوگ یہ زندگی کے معنی بیان کر رہے ہیں وہ عیسائی ہیں, اور ان میں سے سبھی عیسائی یعنی بہت بڑی تعداد 99% لوگ یا اس سے بھی زیادہ عیسائی ہیں. اچھا, یہ تصور کہ انسان سمجھ ہے اور قائم بذات ہے, اس کا تو ظاہر ہے عیسائیت سے صرف یہ انورس تعلق ہے کہ انہوں نے کہا ایک انسان جو تھا وہ سمجھ اور ہو گیا, یعنی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. اچھا, اور کسی کے احد و سمجھ ہونے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا, ان کو تو اطاعت اس کی کرنی وغیرہ. لہٰذا وہ تصور جو تھا کہ انسان احد بالکل نہیں تھا. لہٰذا جو معاشرہ اور جو تجربات وہاں ہوتے تھے ان سے اس یعنی تصور کا کہ میں احد اور سمجھ ہوں اور زندگی کے یہ معنی ہے کہ میں احد اور سمجھ ہونا پہچانوں, کوئی تعلق نہیں تھا, ہے نا. لہذا جو ریفلیکشن تھا, اب کس طریقے سے جو ہے وہ جدوجہد کی جائے کہ معاشرتی سطح کے اوپر بھی وہی معنی جیسے کہ یہ کہ نکلیں کہ جو میں نے معنی اپنی ذات کو میچور ہو کے دیے ہیں. اس کے نتیجے کے اندر اس کے لیے انقلابات آئے, لبرل انقلاب اور اس طرح کی انقلاب اور قوم پرستانہ انقلاب. یہ تمام چیزیں اسی چیز کی آئیں کہ عیسائیت کو ختم کر کے اس تصور ذات اور اس تصور. اب وہ جو صورت ہے اس موجودہ صورت حال یہ کہ جب وہ مقصد حاصل ہو گیا, یعنی واقعی اب عیسائیت تو تباہ ختم ہو گئی, نہ معاشرہ عیسائی رہا نہ انفرادیت عیسائی رہی, کم از کم یورپ کے لیے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں. تو یہ بالکل دور چار کی طرح واضح ہو گیا کہ یہ تو کوئی معنی زندگی کی نہیں, یعنی لائف بیکیم میننگ لیس. کہ جب وہ تصور ذات کے جس کی بنیاد کے اوپر آپ نے خود شناختی اور خود کی تھی تو اس کو کیا تھا, معاشرتی سطح کے اوپر ریاستی سطح کے اوپر جب اس معنی کا اظہار ہوا تو پتہ یہ چلا کہ یہ تو معنی ہے ہی نہیں کوئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کھیل ہے اور اس سے کوئی معنی مقصد نہیں رہتا. تو ڈائلما یہ ہے کہ وہ ایلینیشن تو اصل میں جو کچھ بھی آپ کہہ رہا وہ تو اس تصور سے نکلتا ہے کہ انسان احد اور سمجھ ہے, کیونکہ وہ تو ہے ہی نہیں. صحیح بات, تو سمجھ تو ہے ہی نہیں نا. انفارچونیٹلی یہی کیفیت ہے کہ وہ احد اور سمجھ تو ہے ہی نہیں. لہٰذا جب اس نوعیت جب آپ وہ یہ تصور کہ انسان احد باطل ہے, حق کہاں سے ہوا؟ تو لہذا معنی تو نہیں ہے, ہاں لا معنویت ہے, تو وہ لا معنویت جو ہے وہ آتی. لیکن جس تناظر میں گفتگو کرا یہ اس تناظر میں کرا ہے کہ جیسے کہ نہیں پہچاننا یہی کہ زندگی کھیل ہے اور لا معنویت معنی ہے, یہی میچورٹی ہے اور انسان کو اسی کی کوشش کرتا رہنا چاہیے. اور جس حق کو وہ انسان رد کر رہا ہے وہ حق یہی ہے کہ انسان احد اور سمجھ نہیں. اب یہ بھی بہت یعنی پیچیدہ اس کے مسائل ہیں, لیکن یہ کہ اصل چیز تو یہ کہ اس کی اپلیکیشن کیوبا پہ کیسے ہوگی. پھر وہ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ سوشل چینج کو ایک بنیادی محرک کے طور پہ لیتے ہیں جو بنیادی طور پر آپ کو ایلینیشن سے باہر نکالتا ہے,
اور اگر آپ مطمئن ہو جاتے ہیں اور ریفلیکٹ نہیں کرتے اور ان اسٹرکچرز کو کنٹینیو کرنے دیتے ہیں جس میں انہیرنٹ کانٹرڈکشنز ہوں واضح طور پر، لیکن اس کے باوجود آپ کاز آف چینج بننے پہ تیار نہ ہو، تو اس کا مطلب ہے آپ ایلینیٹ ہو رہے ہیں. تو وہی کہتا ہے کہ کیسے اس ایلینیشن سے باہر نکلنے کے لیے کیا ضروری ہے. وہی کہتا ہے کہ پہلا تو یہ ضروری ہے کہ آپ کوشچن اٹھائیں میننگز آف لائف، انٹرنلائز اسٹرکچرز آف نالج اور سینس آف سیلف کے حوالے سے، یعنی کہ ذات کے حوالے سے جو آپ کو معاشرت نے یا اس پرٹیکولیرٹیز نے آپ کو دی ہیں، جو بھی سینس آف سیلف آپ کو ملا ہے یا میننگ آف لائف ملا ہے، اور جو انٹرنلائز اسٹرکچرز آف نالج آپ کو ملے ان کو آپ کوشچن کریں. اور دوسری چیز اس کوشچننگ کے پروسیس کو کمیونیکیٹ کریں، یعنی کہ اگر آپ کمیونیکیٹ نہیں کرتے تو وہ سوالات جو ہیں وہ سوالات نہیں بنتے، بلکہ وہ ایک سائلنٹ کانورسیشن آف کانشیسنیس ہی رہتے ہیں، یا آپ خود کلامی کی سطح پہ رہتے ہیں لیکن وہ پرابلم نہیں بنتے. تو اگر وہ یعنی کہ کمیونیکیٹ ہوتے ہیں معاشرتی سطح کے اوپر تو وہ پرابلم بن جاتے ہیں، اور پھر ان کے ریزولوشن کے نتیجے میں چینج آتی ہے اور معاشرہ بحیثیت مجموعی اس ایلینیشن سے کو ٹرانسینڈ کر پاتا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ کیوبا کے اندر جو جس قسم کا نظام زندگی ہے، جس میں جو سینس آف سیلف انسان کو ملتا ہے، ایک انڈیویجول کو جو میننگ آف لائف اسے ملتا ہے، جو کیا کہتے ہیں انٹرنلائز اسٹرکچر آف نالج اسے ملتا ہے، وہ ریفلیکٹ نہیں کرتے اس معاشرتی عمل سے یا اس معاشرتی عمل کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں ہے جو آج کے کیوبا کے اندر پایا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایلینیٹڈ تو ہے. سوال یہ ہے کہ وہ اس ایلینیشن کو پرابلمٹائز کیوں نہیں کرتے. سوال یہ ہے کہ وہ اس انکمپیٹیبلٹی کو روزانہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنے کے باوجود کمیٹڈ کیسے ہیں ریولیوشنری ریاست کے ساتھ. تو اس کا یہ خیال ہے کہ امکان اس بات کا بڑا کم ہے کیوبا کے اندر کہ وہ کوشچن اٹھا سکیں سینس آف سیلف، میننگ آف لائف اور انٹرنلائز اسٹرکچر آف نالج کے حوالے سے، اور دوسرا اسے کمیونیکیٹ کرنے کے مواقع کم ہیں. کیوں؟ کیونکہ ایک ایسا نظام زندگی وجود میں لے آئے ہیں کسی نہ کسی سطح پر کیوبا کے لوگ کہ اس میں وہ انٹیکٹ رہتے ہیں، وہ سوالات گو کہ وہ ہم آہنگ نہیں ہے اس معاشرتی عمل سے جس میں وہ اس وقت زندہ ہے. یہ معاشرے میں کوئی استبداد اور ایک جبر موجود ہے جو اس کو وہ کرنے پہ مجبور کر رہا ہے. وہ جبر ریاست کا ہے یا اس کے اندر معاشرے کا؟ جی، وہ کہتا ہے دونوں سطح کا ہے، اور اس کی وجہ جو ہے کیوبا کی یونیک ہسٹوریکل ایکسپیرینس بھی ہے. کیوبنس کا ایک یونیک ہسٹوریکل ایکسپیرینس بھی ہے، اور اس میں کچھ ذمہ داری جو ہے وہ یعنی کہ یہ میٹ تو نہیں ظاہر ہے کہ یہ تو جو رائٹر ہے اس کا یہ خیال ہے کہ کچھ نہ کچھ اس میں رول جو ہے استعمار کا بھی ہے، امپیریلزم کا بھی ایک رول ہے اس کے نتیجے میں، جس کے نتیجے میں سینس آف ریولیوشنری سینس جو ہے وہ ٹھنڈا نہیں پڑ پاتا. یعنی کہ جو امپیریلزم کا جو رویہ ہے اس کے نتیجے میں وہ ایلینیشن واضح نہیں ہو پاتی، بلکہ اس کے نتیجے میں وہ ہمیشہ ایک امپیریلسٹ قوت کی طرف وہ دیکھتے ہیں جس کی بنیاد پر وہ ان کا ریولیوشنری کانشیسنس انٹیکٹ رہتا ہے اور وہ جنریشن ٹو جنریشن ٹرانسفارم ہوتا ہے، یعنی کہ ٹرانسمائگریٹ بھی کرتا ہے. اچھا، اب اسے تھوڑا سا کانکریٹائز کرنے کی کوشش کریں. یہ میں لاؤڈ تھنکنگ کر رہا ہوں بالخصوص آپ اس گزارش سے. اب ظاہر ہے میں نے مضمون نہیں پڑھا، نہ یہ مضمون پڑھا نہ میں نے میٹ کو پڑھا، تو میں کچھ چیزیں بیان کرتا ہوں کہ جو آپ سوچے کہ میری سمجھ میں آئی ہیں یا وہ ہے کنکریٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں ان تمام چیزوں میں، اور اس کے بعد غلطی ہو تو آپ فرمانا. تو مسئلہ یہ ہے کہ اب وہاں میٹ یہ کہہ رہا ہے کہ جناب دیکھو، ایک تو یہ ہے کہ سیلف کا ایک تصور ہے اور نالج کا ایک تصور ہے کہ جو انٹرنلائز ہو گیا فرد کے اندر. دوسرے ایک سوشل ریئلٹی ہے جس کے نتیجے کے اندر ہم اس انٹرنلائز نالج کو اور اس تصور ذات کو ایکسٹرنلائز کرنا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں کہ حقیقت میں بھی وہی تصور حق ہے کہ جس کو ہم نے
पहचाना। ये पहला स्टेप है। जी तो अच्छा ओके। दूसरा स्टेप ये कि अच्छा ये क्यूबा में स्पेसिफिकली क्या तस्वुर सेल्फ और क्या जैसे कहिए कि यानी सिस्टम ऑफ नॉलेज इंटरनलाइज हुआ, क्या हुआ। तो अब मेरी राय, मेरे ख्याल में मतलब यह है कि अब क्यूबा के अंदर नेशनलिज्म और सोशलिज्म का मिला जुला एक नजरियाती या सोशलिज्म और नेशनलिज्म का मजहब का एक गलबा हो गया। और अगर पर हम ये मान लें कि आम आदमी ने सोशलिज्म और नेशनलिज्म के मजहब को कबूल कर लिया, तो हम यही समझ सकते हैं कि जो तस्वुर ज़ात उसने कबूल कर लिया और जो तस्वुर इल्म उसने इंटरनलाइज, मतलब यही है कि उसको वो हक जानने लगा। जिस तस्वुर इल्म को वो हक जानने लगा और जिस तस्वुर ज़ात को वो हक समझने लगा, वो कौम परस्ती और इश्तराकियत ही का एक इम्तजाज था। वो ईसाई नहीं रहा बल्कि कौम परस्त इश्तराकी बन गया। यही मतलब हो सकता है। क्यों जवाब? जी जी। अच्छा फर्ज को यही है। तो सवाल ये पैदा होता है कि इश्तराकियत और कौम परस्ती का तस्वुर ज़ात और तस्वुर इल्मियत क्या है, यानी ईसाइयत को तर्क करके उसने किस तस्वुर ज़ात और किस, तो ईसाइयत और इश्तराकियत का तस्वुर ज़ात यही है जिसे हम कहें उमूमी तौर के ऊपर कि इंसानियत कायम बिज़ात और कायम बिल, यानी इंसानियत कायम बिज़ात और समद है। इंसानियत, इंसान फर्ज नहीं बल्कि इंसानियत कायम बिज़ात और कायम यानी कायम बिज़ात और समद। लिहाजा जिस तस्वुर इल्मियत को उसने कबूल किया वो यही है कि इंसानियत तस्वुर यानी इंसानियत कायम बिज़ात और समद। और इंसानियत का नुमाइंदा जो है वो एक ऐसी कौम है जो एक खास तबके की भी नुमाइंदा है, यानी वो एक मजलूम कौम है। वो एक मजलूम कौम, यानी ये फैनन का वो आइडिया कि अब या जैसे इन्होंने बताया था, यानी बहुत से लातिन अमेरिकन को यह है कि अब जो मजलूम है वो महज तबकात नहीं है बल्कि कौमें मजलूम है और कौमें तबकाती हो गई हैं। तो जो ये क्यूबा है ये प्रोलेटेरियन नेशन है, ये कोई महज एक नेशन नहीं है जैसे कि जर्मन एक नेशन थे, या जैसे कि ये कि वो इस बुनियाद के ऊपर कौम परस्ती आती, तो वो नहीं, बल्कि ये एक मजलूम कौम है। और मजलूम में मालूम है कि एक मजलूम तबके की नुमाइंदा कौम है। किस मजलूम तबके की? प्रोलेटारी मजलूम तबके की नुमाइंदा कौम। लिहाजा जब जैसे कि ये सोशलिज्म इन वन कंट्री एक मानी में स्टालिन का तस्वुर भी इससे करीब आता है कि जब क्यूबा की फतह होगी और क्यूबा जो है वो इंसानियत की उलूहियत को कायम कर देगा तो ये पूरे प्रोलेटारी की फतह होगी। इसके नतीजे के अंदर तमाम प्रोलेटारी जो है वो एक मानी के अंदर क्यूबा बनाएंगे खुद बखुद अपनी कोशिश के अंदर से। एक क्यूबा के नतीजे में हजारों क्यूबा बन जाए ऐसा। तो जो तस्वुर ज़ात और जो तस्वुर इल्मियत कौमी इश्तराकियत के मजहब की उमूमियत के नतीजे में वो फैला, तो वो यही मजहब था और यही तस्वुर इल्मियत और यही तस्वुर ज़ात था जो फैला कि मैं उस मजलूम तबके की नुमाइंदा कौम के जरिए आज़ादी, मसावत और तरक्की का मुतलाशी हूँ और इस तलाश को जारी रखने के लिए मेरे पास ये रियासत और ये माशरा जो है आलायता है। लेकिन अमलन वो कहता है या मेरी समझ आता है कि क्यूबा में ये नहीं हो रहा है। अमलन जो कुछ हो रहा है उसके नतीजे के अंदर प्रोलेटारियत की इस नुमाइंदा कौम को आजाद और मसावी और तरक्की याफ्ता बनाने की जद्दोजहद नहीं हो रही। बिल्कुल नहीं हो रही और हो कुछ और रहा है। क्या हो रहा है वो दूसरी बात। लेकिन लोग क्यों इस न होने को कबूल करते हैं? यानी एक तरफ तो कहते हैं कि होना क्या चाहिए, तो कहते हैं होना ये चाहिए कि प्रोलेटारी मजलूम कौम को आजाद, मसावी और तरक्की याफ्ता बनाना चाहिए। लेकिन अमलन वो तो नहीं हो रहा, कुछ और हो रहा है। तो वो इसे कबूल क्यों करते हैं कि प्रोलेटारी नुमाइंदा कौम को
آزاد مساوی اور ترقی یافتہ نہیں بنا جو کہ امپیریلزم کی وجہ سے. کس وجہ سے یہ نہیں ہو رہا؟ یہ اس وجہ سے نہیں ہو رہا کہ امریکہ ہمیں کرنے نہیں دیتا، اور ورنہ ہو جاتا. یہ جو انقلاب ہے یہ ضروری ہے، یہ تو امریکہ ہمیں روک رہا ہے یہ نہیں کرنے سے، سمجھے. لہذا اگر امریکہ ہمیں یا استعمار ہمارے اوپر مسلط نہ ہوتا تو یہی ہماری انقلابی قیادت جو ہے یہ ہماری یہی کرتی جو میں چاہتا ہوں کہ ہو. جس وقت ہم استعمار کو شکست دے دیں گے اور اگر شکست نہ دے تو اس کے قابو کو کم سے کم کریں گے تو پھر یہی ہوگا کہ پرولتاری مظلوم قوم کے جو نمائندہ انفرادیت نمائندہ علمیت ہے وہ غالب آ جائے گی، اور یہاں ہم آزادی اور مساوات اور ترقی سے بہرور ہو جائیں گے، اور پھر وہی ماڈل پرولتاری نیشنلسٹ یعنی حکومت قائم ہو جائے گی، اور پھر سب لوگ کہیں گے واہ واہ کیا کیوبا ہے، اور پھر سب ویسے ہی وہ ہو جائے گا. میں تو کچھ یہی ڈاکٹر صاحب یہ یہی کہتا ہے، اور بعد میں یہ بتاتا ہے کہ کیوں بیوقوف آدمی یہ دراصل جو اس نے کیا ہے ڈاکٹر، اس نے یہ کیا ہے کہ میٹ کا انالیسس لیا ہے، میٹ کا انالیسس کیوبنس کے اوپر اپلائی کیا ہے، اور یہ بتاتا ہے کہ دراصل یہ جو بے وقوف ہے وہ کیوبن عوام ہے. لیکن سوال یہ کہ وہ بے وقوفی کیوں کرتے ہیں، وہ یہ بتاتا ہے کہ کس طریقے سے کیوبا نے اوور دا ایئرز اپنے ایسے انسٹیٹیوشن ڈیولپ کر لی ہیں جنہوں نے آئسولیٹ کیا ہے انڈیویجول کو اس معاشرتی عمل کے نتیجے میں جس کی بنیاد پر وہ اس کانٹرڈکشن کو واضح کر سکے اور کمیونیکیٹ کر سکے، اور اس کے نتیجے میں کوشچن کر سکے اس سینس آف سیلف کو، اس میننگ آف لائف کو، اور ان انٹرنلائز اسٹرکچرز آف نالج کو. تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ کمال ہے ان کے سوشلائزیشن کے پروسیس کا، جس نے ان سوشل کانٹرڈکشنز کو واضح ہو جانے کے باوجود اور اتنا لٹریچر پروڈیوس ہونے کے باوجود انٹیکٹ رکھا ہوا ہے. یہ کریڈٹ دیتی ہے اس کو کیوبن معاشرت کو. نہیں کہتے کہ وہ معاشرتی عمل جو اس سے نیگیٹو جا رہا ہے وہ کیا چیز ہے، وہ کون سا معاشرتی عمل، وہ یہ انسٹیٹیوشن. لیکن اس میں جو انڈر لائن اسمپشن ہے وہ پہلے سمجھ لیجیے. اسمپشن یہ ہے کیونکہ یہ لبرل ہے، یہ جو عورت جس نے یہ مضمون لکھا ہے وہ ایک لبرل ہے، اس کا اسمپشن یہ ہے، یعنی وہ جو بات کہہ رہی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ عام کیوبن نے جو تصور علمیت اور جو تصور ذات قبول کر لیا ہے وہ غلط ہے نا، وہ غلط تصور ہے. اچھا اور کیا غلطی ہے؟ غلطی یہ ہے کہ حقیقتاً انسانیت قائم بذات اور سمد نہیں ہے، بلکہ ہر فرد قائم بذات اور سمد، سمجھے. اچھا یہی چیز مشرقی یورپ میں لوگوں نے پہچان لی تھی، مشرقی یورپ میں اور کسی حد تک چین میں یہ بات پہچان لی گئی، اور یہی بغاوت تھی. بغاوت جو تھی اشتراکیت کے خلاف وہ یہی تھی کہ نہیں، انسانیت یا کوئی نمائندہ جماعت یا کوئی نمائندہ طبقہ یا کوئی نمائندہ قوم سمد اور احد اور قائم بذات نہیں ہے، ہر فرد اپنی انفرادی حیثیت میں قائم بذات اور آزاد اور مساوی ہے. لہذا یہ چیز کیوبن نہیں پہچانتا کہ وہ یہ تصور علمیت اور تصور ذات غلط ہے، بلکہ حق یہ ہے کہ وہ ہر کیوبن خود قائم بذات اور سمد اور احد ہے. اور یہ کیوں نہیں ہے تو وہ پھر وہ کہتی ہے اس وجہ سے نہیں کہ ان کی تاریخ ایسی رہے کہ وہ اور ان کے ادارے ایسے رہے کہ جس کے نتیجے کے اندر یہ شعور اس کی تاریخی عمل سے بالکل اجنبی، تو تاریخ میں اس کا کوئی جس طریقے سے وہ یعنی یورپ کی تاریخ تھی ویسی نہیں تھی، اور جیسے یورپ میں ادارے بنے جمہوری بالخصوص ادارے بنے اور حقوق کی بنیاد کے اوپر بنے، ویسا وہ کچھ نہیں ہوا کیوبا کے اندر. لہٰذا ان کو یہ اصلی علمیت، یعنی اصلی علمیت کیا ہے کہ محمد احمد بھائی خود قائم بذات ہیں اور پاکستان یا مزدور قائم بذات نہیں ہے، یہ نہیں وہاں پہچانا جاتا. وہ یہ کہتی ہے کہ یہ جو کیا سوشلزم کے اندر یہ میں ایسی میں نے
بات ہے جو اس میں مجھے پرابلم لگتا ہے کہ کیا مارکسسٹ انالیسس میں سوشلزم کے خلاف بغاوت کی تو کوئی علمی دلیل تو نہیں ہے. یعنی کہ سوشلزم اگر جو اسٹیٹ اسٹرکچر اور جو ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز کے میکینزم پریکٹیکلی امپلیمنٹ کر لے کوئی سوشلسٹ ریاست تو لامحالہ وہ لے کے جائے گی کمیونزم کی طرف. لیکن فرض کیا کہ وہ جیسے یہ اسٹیٹسٹیکلی بتاتی ہے کہ جو ریاست کے اندر جو لوگ ہیں جو پارٹی کے اندر لوگ ہیں وہ تو لوئل نہیں ہیں, وہ کمیونسٹ نہیں ہیں, وہ اس طرح کے نہیں ہیں, بلکہ وہی اپنی انڈیویجول فریڈم کو اور اپنی انڈیویجول انٹرسٹ کو میکسیمائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے خلاف ریاستی سطح کے اوپر کوئی جدوجہد کرنے کی تھیوریٹیکل بنیاد سوشلزم میں تو نہیں نکلتی. تو ظاہر ہے کہ جب ان کی تو علمیت ہی نہیں ہے, وہ تو کہتے ہیں کہ بھائی جو ریاست ہے اگر وہ سوشلسٹ ریاست ہی ہے اور اختلاف کے ذریعے ہی برسر اقتدار آئی ہے تو وہ تمام مقاصد کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو ہی جائے گی ایک نہ ایک دن. تو اس کے خلاف بغاوت کی تو کوئی دلیل نہیں. سرمایہ داری کے خلاف تو بغاوت کی دلیل نکلتی ہے علمی سطح پر, لیکن یہ کہ سوشلزم اور ریولوشنریز کے خلاف ہی بغاوت کی کیا دلیل نکلتی ہے. یا یہ کہ وہ بولشوکس نے جس طرح مینشوکس کے خلاف بغاوت کی اس کی بنیاد پر موبلائز کرنے کی تو یہ کوشش نہیں ہے کہ یہ دلیل فراہم کرتی ہے جس طرح مینشوکس کے خلاف بعد میں بولشوکس نے ہی بغاوت کی. یہ ایک پرابلم ہے اس کے اندر کہ اچھا میں عرض کروں کہ اس کا اشتراکی یعنی ہے, اب اس کی اشتراکی جو وہ بات ہے وہ میں کر سکتا ہوں. ٹروٹسکیزم اس کا جواب ہے, اگر آپ فرمائیں تو دوں, لیکن اس کا کوئی خاص ڈاکٹر صاحب وہ دے دیں تاکہ میں لکھ بھی رہا ہوں کچھ چیزیں نا تو وہ مجھے اس کا جواب یہ ہے جو ٹروٹسکی نے دیا اور جو ٹروٹسکی کے مظاہرے کہ یہ جو جس چیز کو تم ڈکٹیٹرشپ آف دا پرولٹیریٹ کہتے ہو وہ اصل میں ڈکٹیٹرشپ آف دا پرولٹیریٹ نہیں ہے, بلکہ تم نے ڈکٹیٹرشپ آف دا پرولٹیریٹ کے نام کے اوپر یعنی قبضہ کر کے انلیجیٹمیٹلی ایک ایسا ریاستی اور نظام بر جس کے نتیجے میں کمیونزم کی طرف وہ نہیں ہو رہا یعنی ٹرانزیشن نہیں ہو رہی. لہذا وہ کہتے ہیں کہ نہیں اشتراکیت کی کوئی جیسے کہیے کہ اشتراکیت کی ایک معنی میں کوئی تاریخ نہیں ہے, یعنی یہ جو چین میں ہوا یا روس میں ہوا یا یہ سب تو غلط ہے. وہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ نہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سے جو پوری تاریخ ہے وہ غلط ہے, وہ اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں. ماڈرنسٹ صاحب کو یہی تو کہتا ہے کہ اسلام کی کوئی روایات تاریخی کوئی روایات اسلام کی حیثیت نہیں ہے, بلکہ اسلام تو ایک معروضی اور ایک آبجیکٹو چیز ہے, وہ تو ایک ماڈل ہے, ایک آئیڈیل ہے جس کو اب ہم سمجھے ہیں اصل میں کی وجہ سے, اور ہم جو چیز دیں گے وہ پیور اسلام ہوگا, اصلی یعنی اسلام ہوگا. زیادہ سے زیادہ وہ مسئلہ ہے کہ وہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو ایسا نہیں ٹھیک کر سکتے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو بھی جب وہ ماڈرنسٹ حضرات وہ اینالائز کرتے ہیں تو اس کی تاریخیت سے بالکل ایبسٹریکٹ کر لیتے ہیں. اس کی تاریخیت سے کوئی تعلق بلکہ ایک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرمایا تو ایسا تاریخ جو ادارے وہاں ہوتے ہیں وہ جو مطلب وہ سب کر. اسی طریقے سے آپ کسی کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں, کسی بھی نظریے کے ساتھ مذہب کے ساتھ آپ یہ کام کر سکتے ہیں, اس کی تاریخیت اس سے نکال لیں اور اس کی تاریخیت نکالنے کے بعد وہ محض ایک ایبسٹریکٹ یعنی چیز رہ جاتی ہے کہ جو آپ کے خالصتاً عقل کی بنیاد کے اوپر اس کو نہ کہ وہ جیسا تھا بلکہ جیسا آپ اسے بنانا چاہتے ہیں بنا سکتے ہیں. تو ٹروٹسکیزم نے یہی کام کیا, تو وہ یہی کہتی ہے کہ یہ تو اس کے جیسے کہیے کہ یہ تو یعنی یہ تو جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ملا کا اسلام, تو کہتے ہیں یہ اسٹالن کی جیسے کہیے کہ اشتراکیت, کوئی اصلی اشتراکیت نہیں, یہ اصلی اشتراکیت نہیں. لہذا اس کے خلاف بغاوت جو ممکن ہے وہ اس بنیاد کے اوپر ممکن ہے کہ جو بادشاہ جتنے تھے اگر آپ اسلامی تاریخ سے وہ سب کے سب جیسے کہ یہ کہ اسلام کے دشمن تھے انہیں ختم کر دینا, جو تاریخی اسلام ہے اسے بالکل ختم کر کے ایبسلوٹ سلیٹ کو وائپ آؤٹ کر کے اب آپ نئے سرے سے یہ دیکھو کہ اسلام کے اصلی معنی کیا ہیں. تو ٹروٹسکی یہی کہتے ہیں اسٹالن اور پیر ماؤ اور ان سب کے بارے میں کہ ان لوگوں نے جو نظام قائم کیا مثلا یہاں جو دلیل وہ یہ جو ٹروٹسکیسٹ اور ایکچولی ہے ٹروٹسکی جو کیوبا میں ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ راشٹروں کا اشتراکیت سے کیا تعلق,
کاسٹرو تو کوئی اس طرح کی آدمی نہیں ہے. اس نے تو اپنی ذاتی ڈکٹیٹرشپ قائم کرنے کے لیے اشتراکیت کا ایک مذہب کے طور کے اوپر سہارا لے کے سب کچھ کیا کاسٹرو کے. ہم باقی اس لیے کہ وہ اس طرح کی کو ابیوز کر رہا. یہ دلیل ہے. اب یہ دوسری بات ہے، یہ دلیل کبھی کامیاب نہیں ہوئی اس طرح کیوں میں، یعنی کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ٹراٹسکیسٹ کہیں بھی یعنی صاحب اقتدار ہوئے. اشتراکیت میں تو کم از کم یہ دلیل کبھی نہیں چلی. اور ٹراٹسکیسٹ ہمیشہ ایک نہایت چھوٹی سی مائنورٹی ہے. دوسرے جگہوں پہ ایسا نہیں ہے، اس نقطۂ نگاہ کے بہت زیادہ وہ ہے. لیکن ٹراٹسکیسٹ تو ہمیشہ ایک ناکام گروہ. کوئی ایک جگہ بھی نہیں بتائی جا سکتی کہ جہاں سب سے زیادہ طاقتور ٹراٹسکیسٹ جماعت جو ہے دنیا میں وہ ہے سری لنکا کی مارکسسٹ پارٹی، وہ ایک ٹراٹسکیسٹ پارٹی. لیکن وہ آخر نماز یعنی سری لنکا کے تذکرے میں آپ کو کبھی ان کا نہیں سنائی دے گا. تو اس سے بڑی کوئی ٹراٹسکیسٹ جماعت نہیں. پوری دنیا میں ٹراٹسکیسٹ پچھلے یعنی ٹراٹسکی جب سے نکلا ہے سوویت روس سے، جو کہ آپ سمجھو کہ 1930 کے شروعات کے زمان سب سے آج تک یعنی کوئی 100 سال جو ہے ناکام رہے. کبھی بھی عوام نے یہ بات قبول نہیں کی، کسی عوام نے بھی یا کسی بھی مقتدر گروہ ہے جیسے کہ یعنی مقتدر انٹلیکچوئل گروپ نے کہ یہ دلیل جو ہے کم از کم اشتراکیت کے لیے درست ہے کہ اسٹالن اشتراکی نہیں تھا محض کا، یا ماؤ مخلص نہیں تھا اشتراکی، ایسی کسی نے قبول نہیں کیا. اور ٹراٹسکیسٹ عموماً جو ہے یہ وہ امریکہ کے ایجنٹ ہیں. عموماً جو ٹراٹسکیسٹ جماعتیں ہیں وہ امپیریلزم کی ایجنٹ ہیں، اور ان کو بہت کامیاب، ان کو بہت سمجھا جاتا ہے کہ ہاں یہ جس طریقے سے ہمارے ماڈرنسٹ امپیریلزم کے ایجنٹ ہیں، کیونکہ اگر اسلام کی تاریخ ہے تو اس سے نکال دو ظاہر ہے پھر نظام زندگی وغیرہ کا تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. بالکل جس طریقے سے ہمارے ماڈرنسٹ بنیادی طور کے اوپر استعمار کے ایجنٹ ہیں، اسی طریقے سے ٹراٹسکیسٹ بھی ہے، وہ بھی استعمار کے ایجنٹ. جی تو وہ یہ کہتی ہے کہ جو جتنے بھی اینالسٹ ہیں جن کو جو کیوبا کے اوپر کام کرنا چاہتے ہیں، انہیں سب سے پہلے جس چیز کو دیکھنا پڑے گا وہ یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ کون سے سوشل ارینجمنٹ ہیں جنہوں نے انڈیویجول کو آئسولیٹ کر دیا ہے اس لیوڈ ایکسپیرئنس سے اور اس ڈائریکٹ لیوڈ ایکسپیرئنس سے جس کی بنیاد پر ایگزسٹنگ سوشل اسٹرکچر کو چیلنج کیا جا سکتا ہے. تو وہ یہ ایک ہیڈنگ ڈالتی ہے ڈیٹا کی، اور یہ بتاتی ہے کہ ڈیٹا کے حصول ہی جو ہے وہ پرابلمٹک ہے. کیوبا نے جو جس قسم کا میکینزم جنریٹ کر رکھا ہے اس کے اندر ڈیٹا جو ہے وہ یعنی کہ ریاست میں ان امپلائمنٹ ریٹ کیا ہے، ڈیولپمنٹ کیا کیا ایکسپینڈیچرز ہیں، بہت ساری چیزوں کو اسٹیٹ جو ہے ایک آپریٹرز ہے جو کنٹرول کرتا ہے اور اس کو کیموفلاج کرتا ہے. اور بہت ساری ایسی جو اسٹیٹسٹکس ہیں وہ انجینئرڈ ہوتی ہیں جس کی بنیاد پر ایک سوشل اینالسٹ یا کوئی بھی سوشل سائنٹسٹ جو ہے وہ انالیسس جو کرتا ہے وہ ریلائبل نہیں ہوتا ہے ان دی سینس کہ آپ جو جس ڈیٹا کی بنیاد پر وہ پورا انالیسس کرنے کو جا رہے ہیں وہ سارا کا سارا ڈیٹا جو ہے وہ کس حد تک ریلائبل ہے یہ نہیں. اور آپ انڈیویجولی اپنے ریسورسز کی بنیاد پر وہ ڈیٹا فراہم کرنے کی کوشش کریں تو اس کے امکانات کم ہیں اور اس کے لیے ڈسکریج کرتا ہے اسٹیٹ آپریٹر. لیکن اس کے باوجود بھی جو اسٹیٹسٹکس یہ کہتی ہے کہ میں فراہم کر سکی ہوں اس کی بنیاد پر کچھ چیزیں جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کی جا سکتی ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی سب سے پہلی چیز جو کہ ہسٹوریکل روٹس جو ہیں اوریجن آف کیوبن ریولیوشنری آئیڈینٹی، یہ اس کا ہیڈنگ ہے کہ اس کی ہسٹوریکل روٹس کیا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ کیوبن نیشنلسٹ جو ہیں وہ بڑے مضبوط ہوئے ہیں اس پورے کے پورے پروسیس سے جو کہ کیوبا کے ریولیوشن سے پہلے اور کیوبن ریولیوشن کے بعد اور موجودہ کیوبن ریولیوشن. یہ 2008 کا آرٹیکل ہے. تو یہ کہتی ہے کہ 2008 تک کی بات کرتی ہے کہ آج تک اس میں امریکن جو انوالومنٹ ہے اس نے ایک بڑا امپورٹنٹ فیولنگ اور کیٹلسٹک رول پلے کیا ہے ٹو سسٹین کیوبن سیلف آئیڈینٹی. یعنی کہ یہ صرف یہ تو نہیں ہے کہ صرف امریکن ہی رول ہے، لیکن یہ کہ ایک امپورٹنٹ رول وہ کہتی ہے کہ یہ پلے کرتا رہا ہے اوور دا ایئر امریکہ کا جو معاملہ ہے.
جو کہ امپیریلزم کی بھی بنیاد میں کسی نہ کسی سطح پر جو ہے وہ ایک رول پلے کرتا رہا ہے اور دوسری بنیادوں پر. تو وہی کہتے ہیں یہ وہ بنیادی اس کا تصور ہے کہ آپ جب کسی بھی ریولوشن کو کنڈیم کرتے ہو اس طریقے سے کہ اس کے نتیجے میں وہ اپنا کسی نہ کسی سطح پر اسٹرکچر برقرار رکھتا ہے، لیکن اس کی بنیاد پر اس ریاستی ڈھانچے کے پاس یہ بنیادیں فراہم ہو جاتی ہیں کہ وہ اس بڑے تھریٹ کو سامنے رکھ کر اپنی انہیرنٹ کانٹرڈکشنز کو کیموفلاج کر لیتا ہے، تو اس کے لیے ممکن ہو جاتا ہے کہ وہ اس ریولوشنری سیلف آئیڈینٹی کو سسٹین کر سکے بہت طویل عرصے تک، جیسا کہ کیوبا کے اندر ہوا. لیکن وہ اس کے باوجود کہتی ہے کہ 5 ایسی کانٹرڈکشن ہیں جن کو کوئی بھی کسی بھی سطح کا لٹریچر جو ہے ڈینائی نہیں کر سکتا. گو کے ڈیٹا کی سطح کے اوپر پرابلمس موجود ہیں، گو کے جو ہے میڈیا کنٹرولڈ ہے، گو کے جو سیلف آئیڈینٹی ہے کیوبنس کی وہ ان کانٹرڈکشن کو اگنور کر رہی ہے. لیکن وہ یہ کہتی ہے کہ اس کے باوجود بھی یہ بہت ہی واضح قسم کی کانٹرڈکشن ہیں جو کہ جا بجا آپ کو کیوبا میں دکھائی دیتی ہیں. اس میں پہلی وہ بتاتی ہے کانٹرڈکشنز آف دی ایبسٹریکٹ ریولیوشنری ویلیوز آف دی اسٹیٹ ایز پرووائڈر اینڈ پروٹیکٹر آف سوشل رائٹس. یعنی کہ جو سوشل رائٹس کی سطح کے اوپر جو گارنٹی ریاست نے لی تھی یا انقلابی ریاست نے لی تھی اس کی ریئلائزیشن کے وہ ممکن نہیں بنا سکی اور کیوبن ریاست نہیں بنا سکی. اور یہ نہیں کہ اس میں وہ کوئی پیش رفت ہو رہی ہے بلکہ وہ ڈیٹوریٹ کر رہی ہے. تو جو سوشل رائٹس جو تھے آپ ہیومن رائٹس کو اور انڈیویجول فنڈامنٹل رائٹس کو آپ لمٹ کرتے ہیں اس بنیاد پر کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم سوشل رائٹس کو گارنٹی کریں گے. یعنی کہ اگر آپ کسی فنڈامنٹل رائٹ کو لمٹ کرتے ہیں تو اس کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ اس کے نتیجے میں ہم ویلفیئر رائٹس جو ہیں آپ کے وہ گارنٹی کریں گے. اور یہ ویلفیئر رائٹس دراصل ریسورس ہیں ایونچولی فار دی ریئلائزیشن آف فنڈامنٹل رائٹس. تو وہ کہتی ہے کہ فنڈامنٹل رائٹس کی بہت جگہ پر وائلیشن ہوتی ہے کیوبا کے اندر بیکاز آف دیئر کلیکٹیو سوشل آئیڈینٹی، لیکن اس پر لوگ قبول کرتے ہیں اس کمپرومائز کو وہ قبول کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ ان لانگ رن سوشل رائٹس کی ریئلائزیشن ممکن بناتی ہے. لیکن یہ کہتی ہے کانٹرڈکشن یہ ہے کہ فنڈامنٹل رائٹس تو گارنٹی ہوتے نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود بھی سوشل رائٹس نہیں ملتے، لیکن لوگ اس کے باوجود بھی مطمئن ہیں. اس میں صرف اتنا عرض کروں کہ ہیومن رائٹس جو ہیں وہ 3 ہیں، یا بالکل اسپیسیفائی کر دیا جائے کہ ہیومن رائٹس کیا ہیں، ویلفیئر رائٹس کیا ہیں. ہیومن رائٹس تو وہی ہیں کہ انسان اپنے بدن کو یعنی سرمایہ کے سپرد کر دے، اور جب تک وہ اپنے بدن کو سرمایہ کے سپرد کر دے گا اس کی زندگی محفوظ رہے گی. اور دوسرا ہیومن رائٹ یہ ہے کہ اس کو سرمایہ کی بڑھوتری کے لیے جو بھی یعنی اظہار خیال کرنے کا موقع ہو جو وہ چاہے اس کو دیا جائے سرمایہ کی بڑھوتری کے لیے. اور تیسری یہ کہ ملکیت سرمایہ دارانہ ہو. یہ 3 ہیومن رائٹس. ویلفیئر رائٹس کیا ہیں؟ ہمارے ہاں جو ویلفیئر رائٹس سب سے بہتر وہ ہے روٹی، کپڑا اور مکان. ویلفیئر رائٹس یہ ہیں کہ ہر آدمی کو روٹی ملے اور کپڑا ملے اور مکان ملے، اس کی جیسے کہ یہ کہ ہیلتھ کی نیڈس پوری ہوں اور اس کی جو ہے وہ یعنی سیکورٹی اس کو ہو، ویلفیئر سیکورٹی یعنی بوڑھا ہو تو پینشن ملے، اور جیسے کہ یہ کہ تعلیم ملے، وہ تمام چیز. تو یہ فرق ہے. اب وہ یہاں یہ کہہ رہی ہے کہ کیوبا نے دعویٰ یہ کیا تھا کہ ہاں ہم ہیومن رائٹس تو نہیں دیں گے لیکن سوشل رائٹس دیں گے. اور اب وہ سوشل رائٹس دینے میں اتنی کامیاب نہیں ہے جتنی وہ پہلے تھی. ظاہر ہے کہ اب کتنی روٹی دے. سوال یہ کہ بندوق کہاں کا ہے کہ پیٹ نہیں بھرا، تم جتنی بھی دو میں اور کھاؤں گا. تو یہ تو ممکن نہیں کہا جا سکے نہیں اتنی روٹی تو اب تو مطلب میرا یہ کہ وہ یہی زیادہ اور کم کی بات ہو سکتی ہے کہ پہلے زیادہ یعنی ویلفیئر رائٹس فراہم کیے جاتے تھے. مثلا یونیورسل تھا پہلے تعلیم اور ہیلتھ کا، ہر کیوبن کو حق تھا کہ وہ ہیلتھ، اب وہ یونیورسل نہیں رہا ہے نا.
تو اس وجہ سے اس میں کامیاب نہیں. وہ کہتی ہے کہ اس کے باوجود کہ ویلفیئر رائٹس یعنی روٹی کپڑا اور مکان، ہیلتھ اور ایجوکیشن نہیں فراہم کی جا رہی کہ جس طریقے سے فراہم کی جا رہی تھی پہلے، اس کے باوجود لوگ یہ نہیں کہتے کہ اب ہمیں چنانچہ انقلابی ریاست نہیں چاہیے، بلکہ ہمیں وہی ریاست چاہیے جس کے اندر ہم فنڈامنٹل رائٹس ہمیں مل جائیں. تو دوسرا وہ بتاتی ہے کانٹرڈکشن آف دی ایبسٹریکٹ ریولیوشنری ویلیوز آف کمیونلزم. تو وہ جو کمیونل جو آئیڈینٹی تھی وہ کہتی ہے کہ وہ کمزور پڑ رہی ہے. اب یہ کہ جو چیز انہیں روکتی ہے اس ریولیوشنری ریاست کے ساتھ لوئل رہنے پر، وہ ان کا کمیونلزم ہی تو ہے، جس میں ایک خاص قسم کی نیشنلسٹ آئیڈینٹی ہے اور ایک خاص قسم کی سوشلسٹ آئیڈینٹی ہے جو ہسٹوریکل ایکسپیرئنس کے نتیجے میں کسی طور پر ریکنسائل کر گئی ہے. تو یہ قوت تو ان کی ابھی بھی یہی ہے، لیکن یہ کہتی ہے کہ وہ اس میں کانٹرڈکشن ہے. مثلا یہ کہ وہ یہ کہتی ہے کہ خاندانی نظام جو ہے وہ ان کا کمزور پڑ رہا ہے. ان کا جو کلیکٹیو وینچر، جو کلیکٹیو ان کی پرسوٹ تھے چیزوں کے حوالے سے، جو ان کی کمیونل ایکٹیویٹیز ہیں وہ کم ہو رہی ہیں، جو ان کی پارٹیسپیٹری ایکٹیویٹیز تھیں وہ کم ہو رہی ہیں، اور دے آر مور اسپورٹ اورینٹیڈ، اسپورٹ کی طرف اور انٹرٹینمنٹ کی طرف جو تھا ان کا رجحان زیادہ ہے. اور دوسری جو کمیونل وہ تھیں ایکٹیویٹیز جو کہ سسٹین کرتی تھیں اور فیول کرتی تھیں اس کمیونل کوہیژن کو اور اس کنیکٹیوٹی کو، وہ کمزور ہوئی ہیں، اور جو ریولیوشنری ویلیوز کے لیے بنیاد فراہم کرتی تھی وہ کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے، اور اس میں واضح کانٹرڈکشن نظر آتی ہیں. اور جب دیکھیں اب یہ ایک خود مسئلہ، یعنی یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اشتراکیت اور قوم پرستی کا دعویٰ یہی ہے کہ انسانیت خدا ہے، اور انسان خدا نہیں ہے، فرد خدا نہیں ہے، بلکہ انسانیت اور اس کا نمائندہ گروہ خدا ہے. لہذا اس اظہار خدائی کے لیے ان کے پاس کوئی ایسے ادارے ہونا چاہیے کہ جن کی بنیاد کے اوپر آپ اپنے آپ کو کسی گروہ کا نمائندہ سمجھنے لگیں کہ کیا گروہ ہے وہ. یہ لبرلزم کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ لبرلزم تو کہتی ہے کہ فرد خود قائم بذات ہے، لہٰذا وہ نہیں. اب وہ دوسرے مسائل ہیں کہ لبرلزم کو قوم پرستی سے کیوں ہو. لیکن یہ کہ اشتراکیت نے جو ادارہ بنایا تھا کہ جس کی بنیاد کے اوپر اس نے سوچا تھا کہ وہ ہے، وہ پہلا ادارہ جو تھا جو ایک معنی میں اس نے ڈسکور کیا تھا وہ تھا ٹریڈ یونین. یعنی کہاں میں اپنی انفرادیت پہچانوں گا تو میں ٹریڈ یونین میں اپنی انفرادیت پہچانوں گا کہ وہ مزدوروں کے حقوق کے کلیکٹیو رائٹس کے سوشل رائٹس کے لیے کس چیز کے لیے ٹریڈ یونین جدوجہد کرتی ہے تو وہ یہی سوشل رائٹس کے لیے. اب جب لیکن یہ کہ اس ٹریڈ یونین کو ایک دوسری تنظیم نے آپ سمجھیے کہ اوور ویلم کر لیا، اور وہ تھی سوویٹ یا کمیون. پہلی کمیون تو ہم جو جانتے ہیں وہ پیرس کمیون تھی 1871 کی. سوویٹ جو ہے وہ روس کی کمیون تھی، بنیاد طور پہ کمیون ہی تھی وہ. اور پھر چین کے اندر ظاہر ہے کہ جو پوری جنگ ہوئی جیسے کہیے کہ وہ 1923 سے لے کے 1927 سے لے کے 1949 تک جب کمیونسٹ ہوئے تو وہ کمیونٹی کی بنیاد کے اوپر ہوا. لیکن ریاست جو تھی وہ نہ کبھی ٹریڈ یونین کی بن سکی، نہ جیسے کہ یہ کہ سوویٹ کی بن سکی، نہ کمیون کی بن سکی. وہ بنی پارٹی، اور پارٹی ان معنوں میں کوئی آرگنائزیشن نہیں تھی جن معنی میں ٹریڈ یونین اور کمیون. اور لہذا جہاں جہاں بھی قوم پرستی اور اشتراکیت کا ظہور ہوتا ہے تو ایک تضاد پیدا ہو جاتا ہے اس کی آرگنائزیشن میں ایٹ دی گراس روٹ لیول اور ایٹ دا ٹاپ. جس طریقے سے وہ یہ تحریک اپنے آپ کو گراس روٹ لیول پہ آرگنائز کرتی ہے اس کا اظہار ریاستی نظام اقتدار میں نہیں ہوتا. ٹریڈ یونینز اور کمیونز وغیرہ سب ختم ہو جاتی ہیں اور سوویٹ سب ختم ہو جاتی ہیں، بحیثیت نظام اقتدار کے وہ ختم ہو جاتی نہیں رہتی. یہی پروسیس کیوبا کے اندر بھی ہوا کہ جو بھی طریقہ انہوں نے اختیار کیا ہوگا، میں تو اس سے صحیح طریقے سے واقف نہیں اور آپ نے یہاں بیان نہیں فرمایا،
جو بھی طریقہ انہوں نے یہ نیشنل سوشلسٹ کانشیسنیس کو عام کرنے کے لیے اپنایا ہوگا، اس کا نظام اقتدار سے تعلق کمزور سے کمزور پڑتا چلا جائے گا. یہ ہر جگہ قوم پرستی کا یہ کلمیہ ہے. ایم پی ایم کے اندر جتنی بھی دڑے بندیاں اور جتنے بھی وہ عام کارکن اور اس میں تو وہ یہی قوم پرستی کی بنیادی کا تضاد ہے کہ وہ جب آپ کہو کہ ایک ہے وہ الطاف خان، تو الطاف خان تو کمیون وغیرہ سے نہیں بنتا، وہ تو وہ دوسرا ہی چیز ہے. تو لہٰذا یہی چیز وہ وہاں بھی ہوگی. تو مطلب وہ کہہ رہی بالکل اچھا. اسی وجہ سے معاشرتیں جو قوم پرستانہ اور اشتراکی ریاستوں کے تابع ہوتے ہیں وہ بالکل ویسے ہی معاشرے ہوتے ہیں جیسے لبرل نظام اقتدار کے اندر ہوتے ہیں. اسی لیے وہ کہتے ہیں وہ کھیل تماشا اور وہ جیسے کہ یہ کہ لہو لعب ہوتا وہ سب بالکل ایک ہی ہوتے ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہوتا. اس لیے کہ وہ جو جن کی بنیاد کے اوپر آپ نے لوگوں مثلاً اگر اسٹالن کی دور کے روس کو دیکھا جائے اور آج تو بہت یعنی اور جیسے کہ گورباچوف کے دور میں سب سے بنیادی فرق جو ملا تو وہی معاشرے کا، وہ جو اسٹالن کا دور تھا وہ کہیں زیادہ جیسے کہ یہ کہ رول بیس تھا، وہاں فحاشی اور یعنی نام کو نہیں تھی، جیسے کہ یہ کہ وہ سوبر لوگ تھے، شراب نوشی تقریباً غائب ہو گئی تھی بڑے شہروں سے ایٹسٹرا وہ سب. لیکن یہ جو گورباچوف کے دور میں تو چونکہ اشتراکیت اور قوم پرستی سرمایہ داری ہی کے مظاہر ہیں، لہٰذا جو انفرادیت وہ فروغ دیتے ہیں وہ سرمایہ دارانہ انفرادیت، چاہے وہ اس کے نتیجے میں لبرل اپنے آپ کو وہ پہچانے ہے تو وہ بنیادی طور پہ سرمایہ دار سے کیا مراد ہے تو وہ بنیادی طور کے اوپر حرص و حسد کو زیادہ سے زیادہ پورا کرنے والا فرد، چاہے وہ بذریعہ قوم ہو یا بذریعہ فرد ہو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے. لہٰذا جو وہ کوشش کرتا ہے اظہار ذات جو ہے اس کا وہ تو ہے ہی یہی کہ وہ لاہو لعاب میں اپنے آپ کو وہ کر لے. لہٰذا معاشرتی سطح کے اوپر اشتراکیت اور قوم پرستی کوئی دوسرا معاشرہ تھوڑی تعمیر کرتے ہیں، وہ تو وہی سرمایہ دارانہ معاشرہ تعمیر کرتے ہیں جس کو لبرلزم اچھا اور قبول کرتی، کہتی ہاں یہی ہونا چاہیے، وہی کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے کوئی انفراد. تو وہ ثابت رہتا ہے کہ نہیں اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہو سکتا. لوگ تو یعنی مستی کریں گے وہ مستی کریں گے تو وہ ایسے ویسے وہ جو ادارے ہیں کہ جن کی بنیاد پہ وہ تصور ہے ان کی کوئی حیثیت نہیں رہ جائے گی. جی ڈاکٹر صاحب میں نے لاسٹ اس میں بھی یہ پوائنٹ بتا دیا تھا، اس میں ایک بار پھر یہ ریپیٹ کر دیتا ہوں. وہ 5 باتیں جو آپ کہہ رہے تھے وہ باتوں کے اندر یہ میں ریپیٹ کر دوں ایک بات کہ وہ ریولیوشنری ایٹیچیوڈ جو تھا وہ پروسیس آف سوشلائزیشن میں کیسے انٹیگریٹ ہوا تھا. تو اس کے لیے بتایا تھا کہ ایک ویلیو تھی فیڈیلٹی، ایک کمیونزم، ایک کیپٹلزم ایگیلیٹیرینزم، ایک نیشنلزم اور ایک سیلف سیکریفائز. سیلف سیکریفائز، نیشنلزم، ایگیلیٹیرینزم، کمیونلزم اور فیڈیلٹی، یہ 5 جو ہیں بنیادی ویلیوز مل کر کیوبن مین کو تشکیل دیتی ہیں. یعنی کہ وہ اس کیوبن جو ہے وہ فیڈیلٹی کے ساتھ کمیٹڈ ہے، کمیونلزم کے ساتھ کمیٹڈ ہے، ایگیلیٹیرینزم کے ساتھ کمیٹڈ ہے، نیشنلزم کے ساتھ کمیٹڈ ہے اور سیلف سیکریفائز کے لیے اس کے ساتھ کمیٹڈ ہے. اور فیڈیلٹی سے مراد پتہ نہیں یہ میں نے ریڈ کیا تھا نہیں، فیڈیلٹی سے مراد یہ کہ آپ کی ان کمپرومائزنگ لائلٹی ہونی چاہیے کاسٹرو کے ساتھ، یعنی کہ جو ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے فیڈل کاسٹرو کے ساتھ آپ کی جو ہے بنیادی کمٹمنٹ ہونی چاہیے اور کبھی اس کو ٹرانسینڈ کرنے کے بارے میں آپ کو سوچنا بھی چاہیے. یہی وہ پورا ایجوکیشن سسٹم، وہی پورا میڈیا، آرٹ، لٹریچر جو پروڈیوس ہوا اس کی بنیاد پر یہ لائلٹی جو ہے کیوبنس کے ساتھ اور لائلٹی کیسٹرو کے ساتھ ایک ہی چیز کے 2 نام ہیں. تو وہ ایک طرح کا اسپیشی مین کنسٹرکٹ کرنے کی کوشش ہے. اس رائٹر کا یہ خیال ہے کسی نہ کسی سطح پر وہ کامیاب ہوئے ہیں، لیکن جیسے میں نے کانٹرڈکشن بتانی شروع کی تو اس میں پہلی کانٹرڈکشن جو تھی وہ بنیادی طور پر اسی حوالے سے تھی کہ بھائی وہ اسٹیٹ نے یعنی کہ جو دعوے کیے تھے
وہ پورے نہیں کر سکے، یعنی کہ ویلفیئر سوشل رائٹس نہیں دے سکے، تو ہیڈ آف دا اسٹیٹ اس میں کیا کنٹریبیوٹ کر رہا ہے؟ ظاہر ہے کہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ بھی تو ریسپانسبل ہے کہ اگر سوشل رائٹس لوگوں کو نہیں مل رہے، لیکن وہ یہ کہتی ہے کہ پرپیچویٹ جو کیا جاتا ہے اس پورے میں کیا ہے، صرف میڈیا نہیں، صرف اسٹیٹ اون میڈیا نہیں، بلکہ آرٹ اور لٹریچر اور ایتھیٹکس اور ان سب چیزوں کو استعمال کر وہ یہ بتاتے ہیں کہ کمٹمنٹ جو ہے وہ کاسٹرو کے ساتھ ہونا ضروری ہے اگر آپ ان سوشل رائٹس کو جو ہے آئیڈیلائز کرتے ہو تو وہ ملے گی، اور اسی فریم ورک کے اندر ملے گی جو کہ کاسٹرو کی ریاست نے قائم کی ہے۔ اور جب دیکھیں اس میں مجھے امام خمینی کا یاد آیا، اس وجہ سے عرض کر دوں یہ بھی وہ کہتے ہیں کہ یعنی اس چیز سے امام ہمیشہ بہت خائف تھے اور بہت اس پہ کہ ان کی ذات کو انقلاب کا مرکز اور محور بنا لیا جائے گا۔ اچھا اشتراکی اور قوم پرست، اچھا اشتراکیت بھی اصولاً اس بات کے بالکل رد کرتی ہے کہ اسپیسی بینگ کسی ذات میں حلول کرتا ہے، تو اشتراکیت یہاں اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اچھا قوم پرستی سے ظاہر اس کا دعویٰ کرتی ہے کہ ذات جو ہے وہ کسی ایک ذات ہے، مثلاً ہٹلر یعنی اوبرمانش کا جو تصور ہے نیچے کیا ہٹلر تھا یا موسولینی تھا، یا عملاً اشتراکی نظام میں بھی ایک اوبرمانش نکل آتا ہے۔ ابھی تک تو جو کامیاب اشتراکیاں ہم نے دیکھے ہیں وہ یہ اشتراکی نظام ان میں ایسا ہی ہوتا ہے، یعنی مطلب اسٹالن پہلی مثال ہے، پھر ماؤ دوسری مثال ہے، پھر یہ کاسٹرو تیسری مثال ہے، یہاں تک کہ وینزویلا کا جو یعنی وہ جو یہاں وہ اپنے آپ کو شاویز کہتے ہیں، یعنی شاویستو تو مطلب یہ ہیوگو شاویز اسماعیل۔ تو امام اس میں بہت یعنی اس پہ تھے کہ نہ ہو، مثلا مستقل، یعنی مجھے اسی طریقے سے یاد ہے مستقل آپ کی تقاریر میں یہ ہوتا تھا، کہتے تھے کہ نہ میں ایران سے تصویر ختم کر سکا، ان کا مشہور کوٹ ہے، نہ میں ایران سے تصویر ختم کر سکا، نہ میں 5 وقت کی نماز یعنی قائم کر سکا، نہ میں جشن نوروز ختم کر سکا۔ میں نے کیا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، میں تو بالکل بیکار گئی زندگی۔ آلموسٹ ایوری اسپیچ کنٹینٹ دیز۔ تو اس کی شخصیت پرستی کسی فرد جو کہ مر جائے گا ایونچولی، اس کے ارد گرد پورے یعنی تصور علمی وہ جو ہے وہ یہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے انقلاب کے لیے۔ انقلاب کا یہ بہت بڑا خطرہ ہے کہ انقلاب جو ہے وہ ایک ایسی اس میں وہ ہو جاتا ہے کہ جو ظاہر کہ مر جائے گا، ظاہر کاسٹرو مر جائے گا، اسٹالن ماؤ یہ سب مر گئے، تو اس کے بعد پھر کیسے اگر واقعی انقلابیت یہی ہے کہ کسی ذات کے ساتھ یعنی وہ شخص جو ہے وہ کس کی جگہ لیتا ہے، وہ لیتا ہے جگہ خدا کی۔ وہ جو ماؤ تھا یا جو اسٹالن تھا یا جو کاسٹرو ہے یا وہ تو خدا کی جگہ لیتا ہے نا، وہ خدا کی جگہ لیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ جسے تو یہ کہ خدا نہیں، منزل نہیں، رہنما چاہیے ہے نا۔ تو وہ جو قائد کا غدار ہے وہی موت کا حقدار ہے یا نہیں؟ تو اس کی امام اس کے بہت زیادہ اس کے اوپر زور دیا کرتے تھے کہ وہ نہیں، اور اللہ کے فضل سے ایران میں ایسا ہی ہوا کہ کسی نے خمینی صاحب کی جگہ ان معنوں میں نہیں لیا، کوئی بھی وہ انقلاب کوئی شخصی انقلاب نہیں بن پایا شخصی کا۔ اگر امام خامنائی کی وہ ہرگز پوزیشن نہیں ہے جو امام خمینی کی بغیر ہے۔ تو اینی ہاؤ یہ ایک چیز جی آگے فیڈیلٹی وہ میں نے ڈاکٹر صاحب اس لیے بتا دیا تاکہ مجھے یاد نہیں تھا کہ وہ میں نے ڈسکس کیا ہے یا نہیں۔ اب ہم کانٹرڈکشن پہ ہی آ رہے ہیں۔ اگر ہم ایسا کوشش کریں کہ ہم 5 منٹ میں اسے ختم کریں، بس یہ یعنی کہ آج یہ آخری 3 پوائنٹس ہی رہے۔ ٹھیک ہے آپ کسی کر لیں، 12 بجے تک چلے چلتے ہیں جی۔ دوسرا جو ہے وہ بتایا تھا کہ کانٹرڈکشن آف ایبسٹریکٹ ریولیوشنری ویلیوز آف کمیونلزم۔ تیسری جو ہے کانٹرڈکشن آف ایبسٹریکٹ ریولیوشنری ویلیوز آف ایکویلٹی۔ وہ یہ کہتی ہے کہ کیوبا کے اندر اوور دا ایئر سوسائٹی اسٹریٹیفائڈ ہوئی ہے اور اس کے نتیجے میں جو ہے لوگوں کی جو سطح زندگی ہے اس کے اندر نمایاں فرق نظر آیا ہے اوور دا ایئرز، اور اس کے نتیجے میں آپ مختلف معاشرتی سطحوں کے اوپر آپ جو ہے وہ دکھا سکتے ہیں کہ کہاں کہاں پر کس ایریا میں جو ہے اینٹی ایگیلیٹیرین کانسیکوینسز جنریٹ ہوئے ہیں کیوبا کے اندر، اور وہ روز بروز بڑھ رہے ہیں۔ جیسے
क्यूबा के अंदर जो है वो कहती है कि डुअल इकोनॉमी है, जिसके अंदर क्यूबा की अपनी नेशनल करेंसी भी फंक्शनल होती है और अमेरिकन करेंसी भी उतनी ही ज्यादा फंक्शनल है, जिसकी बुनियाद पर जो है कैपिटल कॉन्सेंट्रेशन जो है वो मुख्तलिफ सतहों के ऊपर हो रही है और उसकी बुनियाद पर माशरती सतह में एंटी इगैलिटेरियन कॉन्सिक्वेंसेज जो है वो तेजी से बढ़ रहे हैं। और उसके बावजूद जो है कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन बढ़ रही है, लोगों की कमिटमेंट किसी सो कॉल्ड इगैलिटेरियनिज्म के साथ बरकरार है, वो के जो माशरती अमल है वो एंटी इगैलिटेरियन जो है वो कॉन्सिक्वेंसेज जनरेट करते हैं। तीसरा वो ये कहती है कि चौथा ये कहती है कि कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट रेवोल्यूशनरी वैल्यू ऑफ सैक्रिफाइस एंड पार्टी लॉयल्टी। तो वो कहती है कि जो पार्टी के साथ लोगों की कमिटमेंट रही है ओवर द ईयर्स वो बहुत बुरी तरह डिटोरिएट कर गई है क्यूबा के अंदर, और लोगों ने अपनी जो पार्टी के मेंबर्स हैं उनमें बहुत सारों की अमेरिका के मुख्तलिफ जगहों के अंदर जो है वो अपनी क्या कहते हैं प्रॉपर्टीज वो बनाते हैं और इस्तेमाल करते हैं स्टेट ऑपरेटर्स को फॉर देयर इंडिविजुअल बेनिफिट, और कोई सैक्रिफाइस नहीं करते वो रियासत के लिए जो कि एक बुनियादी तौर पर जो है वो बेसिक प्रेमिसेस था न्यू क्यूबन के लिए, वो तो उसका इजहार मुमकिन नहीं है। वो ये कहती है कि सबसे ज्यादा जिस चीज को रिलेटिवली इन सब के मुकाबले में क्रिटिसाइज किया जाता है वो यही है, यानी कि पार्टी लॉयल्टी। तो उसमें ज्यादा से ज्यादा ये होता है कि पार्टी मेंबर अपग्रेड या डाउनग्रेड हो जाते हैं, और उनके अपग्रेड और डाउनग्रेड होने के बावजूद भी उनकी पार्टी के अंदर जो रेलेवेंस होती है वो कम हो या ज्यादा हो, लेकिन लोगों के लिए ये वैल्यू कि पार्टी लॉयल्टी और सेल्फ सैक्रिफाइस जो है कोई इम्पोर्टेंट फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव है या आइडियल है, ये तो कमजोर पड़ता चला जा रहा है। उसके बावजूद भी जो है क्यूबन की जो कमिटमेंट है वो रेवोल्यूशन के साथ बरकरार है। ये चौथी कॉन्ट्रडिक्शन। और पांचवी कॉन्ट्रडिक्शन जो है वो कहती है कि क्यूबन को दो चीजों के लिए तैयार किया जाता है बचपन से, एक कास्ट्रो से मोहब्बत और अमेरिका से नफरत। इसके लिए पहले दिन से उसकी बिल्डअप होता है और एक पूरी यानी कि जगह जगह पर आपको होर्डिंग्स नजर आती हैं जिसमें आपको कास्ट्रो से मोहब्बत के दर्ज मिलते हैं, और स्कूल का जो एजुकेशनल स्ट्रक्चर है वो भी इस नौयत का है। आर्ट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हुआ है, लिटरेचर बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हुआ है, लेकिन उसके बावजूद एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट्स वो ये कहती है कि कम हुए, कमजोर हुए। और फिडेल कास्ट्रो से मोहब्बत का मतलब ये है कि आप अमेरिका से नफरत करें। तो ये नफरत जो है अमेरिका की एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट जो है ये कहती है कि ओवर द ईयर्स कम हुए, और उसकी रिफ्लेक्शन ये है कि क्यूबन अवाम जो है वो अमेरिकी फिल्में देखना पसंद करते हैं, अमेरिकी सिंगर्स को सुनना पसंद करते हैं, अमेरिकन जो है लाइफ स्टाइल इख्तियार करने चाहते हैं, अमेरिकन तर्ज जिंदगी को प्रेफर करते हैं, अमेरिकन जो मीडिया है उसको ज्यादा रिलायबल समझते हैं बनिस्बत क्यूबन मीडिया के। और तो वो ये कहती है कि एंटी अमेरिकन। तो वो कहती है कि बेसिकली अगर आप क्यूबन की कॉन्ट्रडिक्शन को समझने की कोशिश करें तो वो कहती है कि वो स्टेट सोसाइटी कॉन्ट्रडिक्शन को के फ्रेमवर्क में समझते हैं। वो कहते हैं कि हम अमेरिकन को पसंद करते हैं, अमेरिकन स्टेट इंपीरियलिज्म को पसंद नहीं करते। तो अमेरिकन स्टेट इंपीरियलिज्म की डिनाई नहीं करती इस बात को कि अमेरिकन आर्ट या अमेरिकन लिटरेचर या अमेरिकन एस्थेटिक्स को आप अपील नहीं करें या वो आपको अपील ना करें। तो ये इसमें भी इमाम ख़ुमैनी का एक बड़ा मशहूर जुमला है कि जो इसे पूरे को समझ कर देता है। वो फरमाते थे कि याद रखो मैं ये नहीं कहता कि अमेरिका शैतान बुजुर्ग है, मैं ये कहता हूँ कि हर अमरीकी शैतान बुजुर्ग है।
تو یہ سمجھنا کہ جیسے امریکی معاشرت اور امریکی انفرادیت جو ہے وہ تو قابل قبول ہے، لیکن امریکی ریاست اور اس کی استقدار جو ہے وہ اس انفرادیت اور اس معاشرت سے الگ کوئی چیز، یہ بنیاد بنتی ہے جیسے یہ فرما رہے ہیں یہاں۔ اسی لیے امام کا فرمان ہے ہر امریکی شیطان بزرگ ہے، ہر امریکی، ہاں جو امریکہ میں رہتا ہوا امریکی نہیں ہے، مطلب یہ کہ وہ مسلمان ہے فی الواقع ایک نظام ہے تو وہ دوسرا، لیکن ہر امریکی جو اس انفرادیت کو اپنائے ہوئے ہے جو وہاں عام ہے اور جو اس معاشرت کو اچھا اور سمجھتا ہے کہ جو امریکہ تو وہ شیطان بزرگ ہے۔ محض امریکی ریاست سے لڑائی نہیں ہے، امریکی انفرادیت سے ہے، امریکی معاشرت سے۔ اب یہاں وہاں پر آخری بات بہت اہم کہہ رہا ہے، وہ یہی کہہ رہا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ ظلم کر رہا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ ظلم کر رہا ہے ہمارے اوپر، یہ مسئلہ ہے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ امریکہ کے ساتھ ہماری کوئی اقداری یا وہ، بلکہ امریکہ جو ہے جن اہداف اور جن اقدار کی پرچار کرتا ہے ان کو ایکچولی پریکٹس نہیں کرتا، تو اس وجہ سے وہ اپنے انقلاب کے ساتھ جب لائل رہتے ہیں تو اس بنیاد سے کہ امریکہ سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ بھی ان کے انقلاب کی جو اہداف ہیں ان اہداف کو قبول کریں۔ وہ اہداف کیا ہیں؟ وہ یہی جو ان میں اور امریکہ میں مشترک ہیں، وہ کیا ہیں؟ وہ یہی اہداف ہیں، ترقی، آزادی اور مساوات۔ اس کا تو نہ امریکہ منکر ہے نہ وہ منکر ہے، لہذا امریکہ سے یہ دعویٰ یا امریکہ سے یہ ڈیمانڈ کہ وہ ان اہداف کو قبول کر رہے، امریکہ اس سے رد نہیں کر سکتا، رد نہیں کر سکتا۔ امریکی نظام کے اندر وہ سما سکتے ہیں، جیسے کہ پروبیبلی کیوبا میں یا یہ سب پر ہو سکتا ہے کہ وہ دوسری بات ہے، لیکن یہ کم از کم امریکہ کو تو یہ پوری توقع ہے کہ کاسٹرو کے سین سے ریموو ہونے کے بعد اور پارٹی کے ٹوٹنے کے بعد، جو انہوں نے کہا پارٹی کے ٹوٹنے کے بعد جیسا ان کو امید ہے، تو وہ کیوبا اس نظام کے اندر دوبارہ ہو جائے گا، اور ہوا بھی ہے اور نہیں بھی ہوا ہے، یا مشروط طور کے اوپر ہوا ہے، اور جیسے چین مشروط طور کے اوپر نظام میں شریک ہو گیا ہے وغیرہ۔ اب لیٹن امریکہ میں یہ عمل ہوتا ہے یا کوئی دوسرا یہ نہیں جانتا ہے۔ جی اب ایک سمری اسٹیٹمنٹ دے دیں پھر سمری اس کی ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ وہ یہ کہتی ہے کہ کیوبا کے اندر جو ریولیوشنری کانشیسنیس انہوں نے جنریٹ کیا تھا، جس کی بنیاد پر وہ ایک کامیاب انقلاب برپا کرنے میں کامیاب ہوئے، وہ انقلاب اپنے نتائج نہ دینے کے باوجود سسٹین کرتا ہے، اور وہ ریاست سسٹین کرتی ہے، گو کہ اس نے وہ تمام جو ریولیوشنری ویلیوز تھیں ان کو ڈینائی کر دیا ایک کنٹینیوس ہسٹوریکل پروسیس کی بنیاد پر، جس سے واضح ہوتا ہے کہ کیوبا کے اندر ایک خاص قسم کا سوشل اسٹرکچر جنریٹ ہوا ہے جس کی بنیاد پر اس نے ریولیوشن کو سسٹین کیا ہے۔ لیکن چونکہ یہ بنیادی طور پر رائٹر لبرل ہے، اس لیے وہ کہتا ہے کہ یہ ایک فالس کانشیسنیس ہے جس کو آرٹیفیشلی آپ نے جنریٹ کیا ہے، جس کی بنیاد پر کیوبنز جو ہیں ایک ایسی ایلینیشن کا شکار ہوئے ہیں جس سے نکلنے کے لیے جو جدوجہد انہیں کرنی ہے اس سے بظاہر وہ فی الوقت تیار دکھائی نہیں دیتے، لیکن یہ کہ اس ریولیوشنری کانشیسنیس جسے وہ فالس کانشیسنیس کے طور پہ پیش کرتی ہے، وہ فالس کانشیسنیس اپنی تمام بنیادیں اور اپنی تمام جڑیں خود ہی کھود چکا ہے اور میدان تیار ہے کہ وہ اس ایلینیشن سے باہر نکل سکے۔ اب اس سے ایک سوال اور اٹھاؤں اس بات دیکھتے ہیں، وہ یہی ہے کہ یہ جو یعنی اگر ہم اس کو یوں دیکھیں کہ انقلاب ذریعہ تھا، کس چیز کا انقلاب ذریعہ تھا؟ سپوز سوشل رائٹس کے حصول کا، اور انقلاب وہ ذریعہ وہ مقصد حاصل نہیں کر سکا یا اتنا اب حاصل نہیں کر رہا جتنا کسی زمانے میں حاصل کرتا تھا۔ تو جو کلیدی سوال ہے وہ یہ کہ انقلاب کو رد کر کے اور اشتراکی سرمایہ داری کی جگہ لبرل سرمایہ داری کو قائم کر کے کیا وہ سوشل رائٹس حاصل ہو جائیں گے؟ اور کم از کم کیوبا کے عوام اس چیز کو اگر فرض کیجیے واقعی ایسا ہو کہ لبرل ریاست کی تعمیر کے نتیجے میں اسپتال میں ہر ایک کو مل سکے، ویجز سب کی ایسی ہو جائیں کہ اس کی ہو سکیں، تعلیمی نظام عام ہو جائے وغیرہ، تو پھر تو
اس تبدیلی کی ایک جواز پیدا ہوتی ہے، لیکن لیٹن امریکہ کا جو تجربہ ہے، بالخصوص امریکہ کو دیکھتے ہوئے تجربہ ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہوتا. جب لبرل نظام آپ قائم کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں جو ہیومن رائٹس ملتے ہیں وہ محض کاغذی کی سطح کے اوپر ہوتے ہیں، اور سوشل رائٹس تو بالکل ختم ہو جاتے ہیں. لہذا سوشل رائٹ جن کو وہ قبول کرتے ہیں، ان کے لیے وہ پارٹی کے استبداد کو، پارٹی کی کرپشن کو، سب کچھ کو جو ہے وہ چین کے اندر بھی یہی کیفیت ہے اور لیٹن امریکہ کے اندر بھی ہے. مشرقی یورپ میں نہیں، اس لیے کہ ان کے سامنے جو مثالیں تھیں وہ اسکینڈینیوین اور سوشل ڈیموکریسی کی مثالیں تھیں کہ یورپ میں تو یہ سوشل رائٹس لبرل نظام کے ساتھ میسر ہیں. یورپ کے اندر تو صرف وہی آدمی ان امپلائڈ ہے جو ان امپلائڈ رہنا چاہتا ہے، یعنی غریب ہے کہ جو رہنا چاہتا ہے غریب، ورنہ وہ سوشل انشورنس ہوتا معاملہ ایٹسٹرا. تو اس وجہ سے ایک وجہ جو اس نے مینشن نہیں کی ہے، جو مینشن کر رہی ہے وہ یہ کہ کیا یہ سوشل رائٹس جو انقلاب دینے سے اب قاصر ہے لبرلزم دے سکتی ہے؟ ظاہر ہے کہ نہیں دے سکتی. لہذا اس کی جو سب سے بڑی جیسے کہ یہ کہ اس انقلاب کے پیچھے قوت ہے وہ یہی ہے کہ امریکہ میں سوشل ڈیموکریسی کی کوئی ٹریڈیشن نہیں ہے. اگر سوشل ڈیموکریسی کی ٹریڈیشن ہو تو اس نظام کو اوور تھرو کرنا بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے، جیسا کہ روس میں ہوا اور جیسا کہ مشرقی یورپ میں ہوا وغیرہ. ٹھیک ہے، اب اس کے اوپر اگر کوئی گفتگو کرنا چاہیں تو وہ کر لیں، پھر اس کے بعد ہم موو کرتے ہیں. جی ڈاکٹر، یہ تو ہم بات کہہ رہے ہیں کہ یعنی اشتراکیت کو وعدے پورے نہیں کر سکتی، ویلفیئر رائٹ کے حوالے سے لبرلزم بھی ان کو پورا نہیں کر سکتی. لیکن اگر ہم اس سوال کو یوں دیکھیں کہ یعنی اشتراکیت نے تاریخی طور پہ جو وعدے کیے وہ تو کوئی بھی پورے نہیں کیے، لیکن اس کے مقابلے میں لبرلزم میں یورپ کا ایک ایسا حصہ موجود ہے جہاں ویلفیئر رائٹ اور ہیومن رائٹ دونوں کو ایگزسٹ کرتے ہیں. تو ایک امپیریکل گراؤنڈ تو یہ بن جاتا ہے یہ دعویٰ کرنے کے لیے کہ ہاں اشتراکیت تو تاریخی طور پر بھی ناکام رہی ہے، ہاں لبرلزم میں ایٹ لیسٹ تھیوریٹیکلی یہ موقع موجود ہے کہ یہ ممکن ہو جائے گا. مطلب ایگزیکٹلی سوال کیا ہے؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اشتراکی انقلاب کو ریجیکٹ کرنے کی یہ دلیل بنانا کہ اس کے اندر ویلفیئر رائٹ ممکن نہیں ہوتے، تو لہذا لبرلزم بھی یہی نہیں کر سکتی، تو لہذا رد کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں یہ دلیل کوئی اتنی مضبوط نہیں، کیونکہ لبرلزم میں یہ مواقع یورپ میں موجود رہے ہیں کہ ہیومن رائٹس اور ویلفیئر رائٹس دونوں کو ایگزسٹ کرتے ہیں وہاں پر. مطلب ظاہر ہے کہ اشتراکی انقلاب کے ایسے ادوار گزرے ہیں جہاں انہوں نے ویلفیئر رائٹس لبرلزم کے مقابلے میں کہیں زیادہ فراہم کی. مثلا ایسے دور گزرے ہیں روس میں اور کیوبا میں اور چین میں جہاں ان امپلائمنٹ بالکل ختم ہو گئی، کوئی بھی ان امپلائڈ نہیں، جہاں سوشل انشورنس یونیورسل تھی، ہر آدمی جو تھا اس کو گارنٹیڈ تھی ایک منیمم اسٹینڈرڈ آف لیونگ وغیرہ وغیرہ. اب وہ ایسا دور دوبارہ واپس آ سکتا ہے یا نہیں؟ جو لوگ اشتراکیت اور قوم پرستی کی طرف یا اشتراکیت اور قوم پرستی کے اس امتزاج کی طرف دعوت دیتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ ممکن ہوگا دوبارہ. اور یہ لبرلزم کے لیے یہ اور سوشل ڈیموکریسی جو چیز ہے وہ یہی اشتراکیت اور لبرلزم کا ایک ملغوبہ ہے. یعنی سوشلزم، لبرلزم اور اس کو کیا کہتے ہیں اشتراکیت کو ملا کے ایک وہ ہے، اور وہ کہتی ہے کہ بہترین ہے جمہوریت جس کے اندر جیسے کہ یہ کہ وہ موجود ہے ہیومن رائٹس، اور سوشلزم جس کے اندر موجود ہے ویلفیئر رائٹ، اس کو ملا کے اگر آپ ایک ریاست میں نظام اقتدار قائم کرو تو ہم ممکن بنا سکتے ہیں ان دونوں چیزوں کے حصول کے لیے. اور اس میں سب سے زیادہ جو وہ کامیاب ہوئے ہیں وہ اسکینڈینیوین ممالک کے اندر ناروے اور سویڈن اور کسی حد تک سوئٹزرلینڈ وغیرہ یہاں وہ ہے. ڈاکٹر صاحب یہ جو ایکویلٹی ہے اور لبرٹی ہے اس کے درمیان جو عام طور پہ سمجھتے ہیں کہ ایک طرح کا آرگینک ریلیشن شپ ہے، تو وہ تو ظاہر ہے کہ جو پولیٹیکل تھیوری ہے وہ تو بتاتی ہے کہ اس میں کانٹرڈکشن ہے. جب بھی آپ فریڈم کو یا ان کے فنڈامنٹل رائٹس کو آپ گارنٹی کریں گے تو وہ نیسیسریلی لیڈ کرے گا اینٹی ایگالیٹیرین کانسیکوینسز کی طرف. تو مطلب یہ کہ وہ تو ویلفیئر رائٹس کی کاسٹ پر ہی تو ہیومن رائٹس ایکسٹینڈ ہوتے ہیں. ہیومن رائٹس کا ایکسٹینڈ ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ سوشل رائٹس کو کنسٹرین نہ کریں، اور جب تک سوشل رائٹس کو آپ کنسٹرین نہیں کریں گے
इंडिविजुअल है, तो ये तो प्रायोरिटी का मसला है। नहीं, लेकिन इसमें जो आप भूल रहे हैं वो ग्रोथ का अमल है। अगर इतना पैदा कर दिया जाए कि वो या रेट ऑफ ग्रोथ ऐसी हो कि जो यानी ये कि फेल्ट नीड्स की ग्रोथ से ज्यादा है, ग्रोथ ऑफ मटेरियल प्रोडक्शन एक्सीड्स रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ फेल्ट नीड्स, तो वेलफेयर राइट्स फराहम किए जा सकते हैं। वो इक्वालिटी होगी या नहीं वो दूसरा मसला है, लेकिन वेलफेयर राइट्स तो यकीनन एक मार्केट फ्रेमवर्क के अंदर प्रोवाइड किए जाते हैं, प्रोवाइडेड रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ प्रोडक्शन एक्सीड रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ फेल्ट नीड। अच्छा, सोशल डेमोक्रेसी इसको करती है किसी न किसी हद तक, यानी फेल्ट नीड्स की लिमिटेशन के लिए तो नहीं, लेकिन जैसे कहिए कि वो लिबरलिज्म का ये दावा है कि ऑटोमेटिकली हो जाता है, ऑटोमेटिकली हो जाता है। अगर आप मईशत को आजाद छोड़ दें तो उसके नतीजे के अंदर लामहला रेट ऑफ ग्रोथ इतनी होगी कि वो फेल्ट नीड्स को आउटस्टेप करेगी, और ये तमाम जरूरतें सोशल राइट्स के तौर के ऊपर नहीं लेकिन इंडिविजुअल यानी एबिलिटी टू सेटिस्फाई ऑल दीज नीड्स बढ़ जाएगी। जिसका दिल चाहेगा अस्पताल में जाके अपना इलाज करा सकेगा, बेहतरीन स्कूल में चला जाएगा वगैरह, इसलिए उसकी इनकम इतनी हो जाएगी मार्केट को आजाद छोड़ने के नतीजे के अंदर। ओके, ठीक है, अब इस स्टेज को हम ये खत्म करते हैं।